علیکم. سر امی کی طبیعت خراب ہے، پرسوں سے بخار ہے ان کو پھر سے، اسی لیے امی کی طبیعت خراب ہے. وہی 2-3 دن جی پھر سے بخار ہو گیا ان کو. جی اسی لیے انہوں آج بھی نہیں آئیں گے. اللہ صاحب دے سب کو موسم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک وکتابک. ربی زدنی علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Yes, so we started verse number 34 in the group of verses number. Yes, come on, fill up the blank. 25 to 37, sir. Yes, 30, 25 to 37. 37. یہ گروپ کو پھر ایک بار ہم آخر میں جب 37 ہو جائے گی تو پھر ایک بار کوئک ریویژن بھی کر لیں گے انشاءاللہ. اس گروپ میں یہ قربانی کا ذکر چل رہا تھا اور پھر بیچ میں 2 اور باتیں آئیں گی. اس سے پہلے بھی قربانی کا ذکر تھا. کم آن who was doing this شروع کریے جلدی جلدی سے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن وَلِكُلِّ سے ہم نے کہا لیا تھا یہ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا. یہ جو ہے یہ فعلیہ جملہ ہے، فعلیہ خبریہ جملہ ہے اور یہ مقولہ بھی چل رہا ہے. واو اینڈ کے لیے ہے. فعلیہ میں فعل جعلا ہے اور فاعل جو ہے وہ نا ہے جو ریفر کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، اور اس کا مفعول ہے منسکن. اور لکلی امتن جو ہے لکلی جار مجرور، کلی امتن مضاف ہے جو دونوں مل کے متعلق ہو رہے ہیں جاننا سے. اس کا یہی ہم امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر کی ہے. بس اس کی تفسیر بھی ہو گئی تھی کہ ہر قوم کے لیے آدم علیہ السلام کے بیٹوں سے اس کا ذکر اعراف میں پڑھ کے آئے ہیں کہ وہ بھی قربانی پیش کرتے تھے اور ان کے قربانی قبول ہونے کے طریقے الگ تھے اس زمانے میں. حابیل اور کون تھا دوسرا، 2 بیٹوں کے نام حابیل جی قابل. قابل. تو ایک کی قبول ہوئی تھی ایک کی نہیں ہوئی تھی. تو وہی بات ہر امت کے لیے قربانی، جیسے میں بلا کہ رمضان کے بارے میں بھی روزوں کے بارے میں بھی آیا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم. یہ دوسرے جو پہلے کے لوگوں کے لیے بھی تمام عبادت جو تھی طریقے الگ الگ تھے، ویسے قربانی کے طریقے الگ الگ تھے. تو قربانی ایک ایسی عبادت ہے جو صرف مومنین کے لیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو نہیں دی گئی، بلکہ ہر امت کے لیے یہ عبادت رکھی گئی تھی. اتنے ٹکڑے میں بس یہی ہے کہ اس کے گرامر بھی سمجھ لیے، اس کی تفسیر بھی سمجھ لیے کہ ہر امت کے لیے یہ عبادت اٹس ون آف دا ویریس کائنڈز آف فرض عبادات، واجبات میں سے ہے. تو یہ منساکن بھی ہر امت کے لیے تھا.
اور اس کی وجہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دی. یس نیکسٹ who wants to take from here؟ کوئی آج کل نام لینا چھوڑ دیا میں خود ہی جلدی سے آ جائے ایک ایک کر کے ایک بار. السلام علیکم سر، میں پڑھوں؟ چلیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا ہو گیا؟ اب کی آواز نہیں آ رہی ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. چلیے نیکسٹ کوئی لے لیجیے، ان کا کچھ خرابی ہو گئی فون میں. ہمیں تو آ رہی ہے اور سر کی نہیں آ رہی آواز. میری نہیں آ رہی ہے؟ نہیں، آپ کی بھی اب آ رہی ہے اور راہیلہ کی بھی آ رہی ہے. میرے پاس نہیں آ رہی ہے راہیلہ کی آواز. سر ہمارے پاس تو آ رہی ہے. پتہ نہیں کیا بات ہو گئی. سب اب آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. لیذکروا جو ہے یہ وہی مقولہ چل رہا ہے اور فعلیہ خبریہ ہے. لیذکروا لام تاکیدی، یذکر جو ہے وہ فعل مضارع اور فاعل ہے. اسم اللہ جو ہے وہ مفعول بہ اور مضاف الیہ ہے. علی ما رزقہم، علی جار مجرور. پہلے اور بھی بہت کچھ بولنا ہے آپ کو. لیذکروا میں یذکر لام تاکیدی، یذکر جو ہے یہ فعل مضارع ہے اور فاعل ہے. فاعل اس میں چھپا ہوا ہے ہوا، اور ہوا ہے. یذکروا میں ہوا ہوتا فاعل. لیذکروا فعل مضارع ہے تاکیدی کے ساتھ کہ آپ ذرا سکون سے جو بول رہے ہیں آپ پورے اطمینان قلب کر لیجئے. پہلے اب مختلف باتیں ایک ہی سیٹنگ میں کرنا. پہلے ہوا کہہ دیا، اس کا جواب دیجئے یہ ہوا کیسے ہوا، اس کا فاعل ہوا کیسے ہوا، اس کا اینڈنگ کیسی ہے، مضارع میں کیا ہے. یہ مضارع میں یا جو ہے وہ یا فعل مضارع کی ہی ہوتی ہے نشانی. یہ فکس ہے، سبجیکٹ کو ظاہر کرتی ہے، اور پریفکس اس کا پریفکس ہے. سفکس کیا ہے؟ ذکرہ، اس کا سفکس پریفکس سے اس کا سبجیکٹ کیا بنے گا؟ آپ ہوا بولے تھے. سبجیکٹ جی فاعل بنتا ہے. یذکروا یا جو ہے یہ فاعل ہے، ذکرہ جو ہے یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. اور کیا ہے فاعل؟ فاعل یا جو ہے وہ یا وہ کون ہے؟ ریفرنگ ٹو واٹ؟ اللہ. اب اللہ یذکروا نہیں، یہ تاکیدی ہے مومنین کے لیے. جو ہے یہ ہے فاعل مومنین ہے کہ وہ ذکر کریں اللہ کا. اسم اللہ. اس کو سمجھائیے. فاطمہ اتنا حصہ سمجھائیے. جی سر. لیذکر اسم اللہ ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے اور اس میں فعل جو ہے ذاکرہ ہے. اس سے پہلے جو لام زیر لی ہے وہ ہے تاکہ، یہ مطلب ہے یذکروا کو ہم لیتے ہیں تو اس میں فاعل ادھر یا زبر یا اور واو الف جو کہ ریفر کر رہا ہے کلی امتن کے لیے، تو فاعل کلی امتن ہو گیا. ذاکرہ پلورل ہوا نا یہ جی جی پلورل ہوا. سر پھر یہ میں نے ہوا تو نہیں. یہ جملہ اچھا وہ سب ہر امت کے لیے وہ ہے. یہ بیسک چیزوں میں اتنا بھٹکے تو کیسا سکون سے نہیں بولتے آپ کوئی بات. حالانکہ آپ سمجھتے ہیں لیکن بولتے وقت آپ کو کیا ہو جاتا ہے نہیں معلوم. سر میں دوبارہ سے پڑھوں، دوبارہ سے بتاؤں؟ دوبارہ سے 12,000 بار پڑھیے.
لیکن تھوڑا سا سوچ کے تحمل سے پڑھیے، بالکل جی بنیادی باتوں میں غلطی مت کیجیے. کبھی ہوا بھی جی جلدی جلدی اپنے اسٹیٹمنٹ کو بھی تبدیل کرتے جاتے ہیں. ایسا نہیں، کوئی ایک اسٹیٹمنٹ جس سے یہ معلوم ہو کہ آپ سمجھ بھی رہے ہیں. ایسا نہیں کہ 50 اور پھر آپ نے جملے کے بارے میں بھی ایک غلط بات کہہ دی. وہ جملہ بھی آپ نے غلط کہا، وہ نہیں ہے جو آپ نے کہا. کیا جملہ کہا تھا آپ نے سب سے پہلے اس کو؟ لیسکرو لام جو ہے تاکیدی نہیں ہے، تاکہ ہے. جملہ پوچھ رہا ہوں رحیلہ، سمجھ میں نہیں آ رہا جملہ کس قسم کا ہے؟ یہ فعلیہ ہے، میں نے فعلیہ کہا ہے اور کیا ہے؟ فعلیہ خبریہ ہے. خبر کہاں ہے یہاں پر؟ خبر کیا ہے؟ یہ آپ کو اسم سب سے اللہ پہلے بہت ہی بنیادی بات آپ کبھی غور نہیں کر رہے ہیں. یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، اور یہ ہماری جو ہے تقریباً آخری ایسی کلاسیں ہیں جس میں ہم ایک ایک لفظ کو، یہ اتنی پریکٹس ہو جانی چاہیے. یہ کل بھی اس کے اوپر میں آپ کو بتایا تھا کہ آپ جب جملہ ڈیسائیڈ کریں گے اور اس کے نام کے لحاظ سے اس میں مسمہ ہوتا ہے جملہ، خبر کیا ہوتی ہے، اور دوسرے قسم کے جملے میں کوئی خبر نہیں ہوتی. جب کوئی حرف تاکید آ گیا تو وہاں خبر کا سوال ہی نہیں ہے. حرف تاکیدی جملہ ہو، یا پھر کوئی شرطیہ جملہ ہو، سوالیہ جملہ ہو، یا پھر ملتے جائیہ جملہ ہو، کسی بھی قسم کا جملہ ہو، تو یہ جب تک آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گا کہ واٹ از دا ڈفرنس بٹوین خبریہ اور انشائیہ. یہ پرس کل بھی وہ ساجدہ دانش کو سمجھایا تھا کہ خبریہ اور انشائیہ یہ جملہ پہلے معلوم ہونا، اس کے بعد فعل فاعل کیا ہے وہ آپ کریں. اب خبر کہاں ہے؟ یہاں پر کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ فعلیہ جملہ ہے، انشائیہ ہے، تاکیدیہ ہے. ٹھیک ہے، تو پورے کانفیڈنس سے بات کریے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جو کرتے ہوئے اب ہم اپنی عمر ساری تقریباً گزار چکے ہیں، اب اس میں یہاں ہی آپ کنفیوز ہوئے تو کیسا؟ اب پھر یہاں سے بولیے اب جملہ پہلے سے ہی ڈیسائیڈ کریے، پھر جملے کے بارے میں خبریہ کہیں بھی نہیں کہہ دے سکتے آپ. ہاں، دس ون از خبریہ، دس از خبریہ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، ہے نا. یہ خبریہ فعلیہ جملہ ہے، جعلنا اس کا مین ورڈ ہے، اور پھر لکل متعلق بھی ہے، امتن کل امتن مضاف مضاف الیہ، اور یہ اس کا مفعول بھی ہوگا، اس میں مقدم ہوگا، منسکن بھی مفعول ہوگا، لیکن متعلق بھی بولے تو وہ بھی چلے گا، لکل امتن. سر پڑھوں کیا دوبارہ کرنا سے؟ ہے؟ پڑھیے، آپ 1000 بار پڑھیے، میرے کو آپ کے پڑھنے سے اعتراض نہیں ہے، لیکن سمجھ کے سوچ کے صحیح بات کریے تو اچھا ہے. ورنہ آئی کی ناٹ ویسٹ یور ٹائم اینڈ مائی ٹائم، اور ساری کلاس کا ٹائم بھی ایسی بالکل ابتدائی باتوں کے لیے میں خراب نہیں کر سکتا. شروع سے پہلے جملہ بولیے، پھر اس کے بعد جملہ پہچاننا انتہائی ضروری ہے. قرآن اٹھا کے بجائے فٹافٹ ترجمہ پڑھنے کے ایک ایک ٹکڑے کو لیجیے، اس کے جملے کے اوپر غور کریے، 4 دن ایسی پریکٹس کریے تو آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ جملوں کا ڈفرینس کیا ہے، کہاں تاکید ہے، کہاں سوال ہے، کہاں جواب ہے، کہاں پر شرط ہے، کہاں پر جواب شرط ہے. وہ سارے جملے انشائیہ کہلاتے ہیں. اس کو کہیں بھی اٹھا کے جملہ فعلیہ خبریہ ہے بولے، اٹس ناٹ گڈ. اس کے معنی یہ ہے کہ ہم اب تک کچھ بھی نہیں کر سکے. سمجھ رہے ہیں آپ میری بات کو؟ جی سر. چلیے اب پھر ایک بار کوشش کریے. جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. پڑھتے ہی چلے جائیں گے. اب اس کو ایک بار پڑھ دیا نا، کتنی بار پڑھیں گے؟ جی، آپ اس کے بارے میں بات کریے، جملہ پہلے بولیے، پھر اس کے انالیسس کیجیے. جی، یہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہے، اور لی لام جو ہے یہ انشائیہ، فعلیہ انشائیہ
ہے اور مقولہ ہے یہ. ہم، لام جو ہے یہ تاکیدی ہے اور یس کرو واو الف اور یا جو ہے یہ فعل مضارع ہے. ذکرہ اس کا روٹ ورڈ ہے ہم۔ اور اسم اللہ مضاف مضاف فاعل کیا الیہ ہے؟ بھی ہے جی. فعل فائل اور یا زبر یا اور واو الف فائل. ہاں، کون ہے یہ؟ فعل یہ فائل جو ہے یہ مومنین کی جماعت کے اوپر ہے جب وہ قربانی کریں علی تو وہ مومنین تھوڑا ہی ہے یہاں پر. ابھی ایک سیکنڈ تمام پہلے امت بات ہے، پھر ساری لکل امت امتن منسک، جی پھر یہاں پر مومنین کہاں سے آ گئے؟ سر یہ تو مجھے نہیں پتا کہ جب اسلام سے پہلے جو لوگ قربانی کرتے تھے کیا وہ بھی اللہ کا نام لیتے تھے؟ پھر اللہ کے نام. آدم علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ان کو بھی توحید کی تعلیم دی گئی تھی. نوح علیہ السلام بھی مسلمان تھے، ان کو توحید کی تعلیم دی گئی تھی. قربانیاں جتنی بھی ہوتی تھی وہ صرف اللہ کے لیے ہوتی تھی. اس میں جب تبدیلیاں آئی تو پھر دوسرے نبی کی ضرورت پڑی یاد دہانی کے لیے، اور ان نبیوں کے بعد جب پورا ان کا سسٹم بگڑ گیا تو پھر کسی رسول کی ضرورت پڑی، اور اللہ نے پھر ان کو ایک شریعت دے کے اس کو ریوائو کیا. لیکن آدم علیہ السلام سے لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء شریعت ایک ہی ہے جی، سب ایک تمام ہی انبیاء کی میسج شریعت دے ایک ہی رہے تھے. اللہ ایک ہے، اس سے ہٹ کے کوئی نہیں تھا. تو جو بھی وہ قربانی کا حکم دیا وہ خالصتاً اللہ کا اور اللہ کے نام سے، اللہ کا نام لے کے وہ قربانی کی ہدایت ان کو دی گئی تھی. اٹس ناٹ اونلی فار دا مومنین، سب کے لیے. جس کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا تھا وہ صرف اللہ کے نام سے. جی. جس کو بھی قربانی کا حکم دیا گیا ہے وہ صرف اللہ کے نام سے. تو اسم اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے اور مفعول بھی ہے یسکرو کا. اور یہ اللہ کہاں سے لے لیا مفعول فی ہی ہے، کہاں سے لے لیا؟ بھی ہی بھی مفعول نہ بھی فی، یہ مفعول نہیں ہے. کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے سمپل طریقے سے اس کو جیسا سمجھنا ہے، ایک اسٹیٹمنٹ دیا گیا کہ ہر امت کے لیے جعلنا، ہم نے مقرر کر دیا تھا قربانی. اب اس کے بعد اس کی وجہ بتا رہے ہیں، اسی لیے یہ جملہ انشائیہ ہے. یہ قربانی کیوں تھی؟ اسی لیے کہ لیذکروا اسم اللہ، وہ اللہ کا ذکر کریں خالصتاً اللہ کے لیے، اللہ کا نام لیں اپنی قربانی پہ، اللہ کے سوا کسی اور کے نام سے قربانی. یہ تاکید ہے. یہ جو قربانی تھی اس کی وجہ یہی تھی کہ قربانی خالصتاً اللہ اللہ کے نام سبحانہ سے. تعالیٰ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کسی اور کی خوشنودی کے لیے نہ ہو. تو یہ تاکید یہاں پر ہو رہی ہے کہ کیوں قربانی کو لوگوں امتوں کے لیے فرض کیا گیا تھا، اس کی وجہ بتا رہے ہیں. تاکہ ہے نا، سو ڈیٹ. اسم اللہ، اسم اللہ جو ہے یہ مضاف مضاف الیہ ہے. الا جار مجرور متعلق ذکرہ، ما رزقہم، ما مفعول بھی مفعول مقدم ہے اور رزقہم میں فعل فاعل اور مفعول بھی نمبر 2 ہے. کیا مفعول بھی مقدم؟ کچھ رٹی ہوئی بات ہے. نہیں سر، ما جو ہے بالکل ما زبر بالکل ما کوئی جو تیاری نہیں، بالکل ویری سوری ٹو سے، کوئی تیاری نہیں کریں کہیں بھی مفعول بھی مقدم. آپ گرامر کے اوپر ریویژن تھوڑا نہیں کر رہے ہیں. کہاں پر کوئی فیل ہوگا تو رزقہم ایک جو ہے مضاف فعل مضاف فاعل کا کنسٹرکشن ہے، اس میں مفعول فی بھی کہاں سے آئے گا؟ تھوڑا رزقہم. آف کر لیجیے اپنے آپ کو. حسین جی عائشہ، کین یو کم اسٹارٹ فرام ہیئر؟ الرحمن الرحیم. علی ما رزقہم، یہاں سے لیے علی ذکر اسم اللہ. لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم.
یہ جملے فعلیہ انشائیہ ہے تاکیدی کے ساتھ، لام تاکیدی ہے، اس کا روٹ ورڈ ہے ذکرہ، یذکرو میں فعل اور فاعل ہے، فاعل ہم ہے جو کہ ریفر کر رہا ہے کلی امتن کی طرف. غور سے سنیے راہیلہ، غور سے سنیے، یہ بچی بہت لیٹ جوائن کری لیکن یہ کچھ سمجھ کے جملے کے بارے میں اس کا فاعل کون ہے ہوا ہے نہیں. ہاں چلیے، کلی امتن ریفر کر رہے ہیں، پھر اسم اللہ کیا ہے؟ سر میں اب تک سمجھی تھی کہ اسم اللہ ہی یذکرو کا مفعول ہوگا، لیکن آپ بولے کہ یہ نہیں ہوگا. کون بولا؟ اسم اللہ ہی تو کون بولا؟ کب بولا؟ میں بولا کب کچھ بولا اسم اللہ ہی اس کا مفعول نہیں ہوگا؟ اسم اللہ پہلے ہے کیا؟ دونوں مل کے کیا؟ اسم اللہ ہی ایک مرکب ہے، مضاف مضاف الیہ، مرکب اوکے، یہ کیا کام کر رہا ہے؟ یہ مرکب ہو کر یا لیذکرو کا مفعول بھی کام کر رہا. پھر اب کو میں کب بولا یہ مفعول بھی نہیں ہے؟ بلکہ سر راہیلہ نے بولا تھا تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ نہیں ہے. یہاں نہیں، یہاں بولا تھا ما مقدم رزقہم میں کہا تھا. سر یہاں بھی میں نے مفعول بھی کہا تھا. کوئی سر بات اس لیے میں بھی تھوڑا کنفیوز تھی کہ یہ مفعول نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ نہیں، یہاں مفعول بھی ہی نہیں کہوں، یہ مضاف مضاف الیہ کے بن کے کیا چیز کلیئر سی ایک بات ہے. لیذکرو کس کا نام لینا تاکہ وہ نام لیں. اب وہ جب بھی آئے گا اسم کے اوپر یہ منصوب بھی ہے اسم، اور ایک ہی اسم نہیں ہے، خالی اسم کریں گے تو بات محدود ہو جائے گی. تو مضاف مضاف الیہ سے مفعول بن رہا ہے اسم اللہ، خالی اسم نہیں، اسم اللہ ہی، اللہ کا نام. تو لیذکرو مفعول ہوگا. پتہ نہیں وہ اس وقت کیا وہ کہہ رہی تھی، یا میں اس کو صحیح اس کے انالیسس نہیں کر رہی تھی، لیذکرو میں مجھے پریشان کر رہی تھی. خیر بالکل یہاں پر 100% یہاں سے یہ اس کا وجہ یہی ہے کہ لیذکر اسم اللہ. And this Qurbani was prescribed for every nation so that they should remember the name of Allah subhanahu wa ta'ala, or recite the name of Allah subhanahu wa ta'ala, or offer their sacrifices to Allah subhanahu wa ta'ala only, not to anyone. یہاں تک اب کلیئر ہو رہا ہے آپ کو؟ پتہ نہیں اگر آپ کہہ رہے ہیں میں ایسا کہا تھا تو آئی واز رانگ، پتہ نہیں کس موڈ میں، لیکن بالکل کلیئر بات ہے. یہاں تک کلیئر ہو گیا سب کو؟ جی سر. رضا خواہ ہم بھی تو فیل ہے نا سر، رضا خواہ پورا ہو گیا روٹ ورڈ اور پھر ہم لگ گیا، تو سر آپ نے کہا یہ مضاف مضاف الیہ ہے. جی سر میں پڑھوں سر. علی ما رزقہم، تو علی ہو گیا حرف جر، اور پھر ہم ما کو لیں گے تو یہ رزقہم، رزقہ اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہ رزقہ فعل ہے، ہم رزقہ میں فاعل ہے، ہوا فاعل ہے، اور ہم مفعول بھی ہے، اور ما رزقہم کا مفعول بھی مقدم ہو گیا. یہ راہیلہ بھی اور یہ غلط ہے. اگر رزقہم ہوتا سر تو مضاف مضاف الیہ ہوتا، لیکن یہ تو رزقہم ہے تو یہ جملے فعلیہ ہوا. یہ لیکن ما رزق، وہ رزق دیا ان کو. سر ما رزق، سر ما اگر میں ما کو اس میں موصول اور بس مفعول مقدم جو ہے، نہیں موصول صلہ ہے یہ، اور پھر یہ ایک چیز بن رہی ہے کہ جو کچھ ان کو دیا گیا، اٹس ناٹ ایکچولی رزقہم فعل فاعل کے لیے نہیں، بلکہ موصول صلہ سے ایک مرکب بن رہا ہے جو ان کو کھانے کے لیے یا مہیا کیا گیا اس میں سے، یعنی اسی کے اوپر
اللہ کا نام لیں گے. یہ موصول صلہ مل کے ایک بن رہا ہے. اب اس میں دیکھیں نا کہ ایسی گرامر رزقہم میں اس کو فعل فاعل کریں گے تو کبھی بھی ہم آیت کے متن تک، اس کے میسیج تک نہیں پہنچ سکیں گے. تو اس میں ہم بالکل ایسے نہیں ہیں کہ جہاں پر رزقہم ملے گا. اب یہ ما رزقہم میں یہ بالکل کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس میں آپ اس کو مفعول مقدم بنیں گے. ایک یہ چیز ہے، اس کا سارا تعلق لیذکروا اسم اللہ سے ہے، جعلنا مناسکن سے ہے، کہ یہ چیزیں ہم بنائی ہیں کہ وہ کس پر نام لیں. لیذکروا اسم اللہ ما رزقہم. اب یہ صرف جو ہے ایک گروپ بن رہا ہے اور موصول لے گا. واٹ ایور وی گیو دیم، اٹس ناٹ ایس ہم نے دیا ان کو، اس میں سے نہیں، بلکہ مفعول یہ اس میں موصول اور صلہ ہے. ہر وہ چیز، ہر قربانی یا پھر کھانے کی کوئی چیز ہو، اس کے اوپر لیذکروا اسم اللہ یہ. لیکن خاص طور سے چونکہ قربانی کا ذکر ہے، اسی لیے یہاں پر اس کے لیے مناسکہ کہ وہ اللہ کو یاد کریں، اپنے دل کو نرم کریں، قربانیاں اللہ کے لیے پیش کریں جو بھی ان کو جانور مہیا کیے گئے ہیں. اب یہ رزقہم کی مزید وضاحت کہاں ہو رہی ہے؟ یہ دیکھیں اتنی ایسی گرامر آپ کریں گے تو اٹ ول بی ویری ڈیفیکلٹ. پورا ایک ٹکڑا لے کے ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اسی صورت میں جا کے وہ آیت ہماری سمجھ میں آئے گی. ورنہ یہ صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر کہیں اتنا ہی ٹکڑا ہو ما رزقہم تو پھر آپ گرامیٹیکلی رزقہم اس کو لیں گے. اس سے جو کچھ ان کو دیا گیا رزقہم اس موصول سے لاؤ. اس کو دیکھنا پڑے گا کہاں پر مقدم ہے مفعول، کہاں پر ایک وہ جو ہے اس میں موصول صلہ مل کے ایک اسم بن رہا ہے. یہ ایک اسم بنانے کے لیے ہی مضاف الیہ کا گروپ ہوتا ہے یا پھر جو ہے یہ موصول صلہ کا مرکب ہوتا ہے. تو ہر وہ چیز صلہ بھی تو ہوتا ہے، فعل کی صورت میں آتا ہے اور جار مجرور کی صورت میں آتا ہے، تو اس میں یہاں فعل کی صورت میں آ رہا ہے، تو اس لیے یہ ہے تو وہی لیکن اس کی ویسے اگر آپ بس یہی کنفیوژن تھا کہ جی سر سوری. اب اس کے بعد وہ رزقہم میں خالی ساری رزقیں، میوے، کھانا پانی سب آ جاتا ہے، لیکن اس کی وضاحت کے لیے کچھ اور کلمات آ رہے ہیں، وہ رزقہم کو اسپیشل کر رہے ہیں، یہ صلہ موصول کو اسپیشل کر رہے ہیں. رزقہم میں اللہ نے کھانے کے لیے میوے بھی دیے، اناج بھی دیا اور بہت سی چیزیں کھانے کے لیے دی، لیکن اس کی وضاحت کے لیے یہ اور کچھ آ رہا ہے. وہ کیا ہے؟ کمن کنٹینیو عائشہ. جی سر. تو رزقہم میں ہم کی ضمیر جا رہی ہے کلی امتن کی طرف. پھر من بہیمت الانعام، من بہیمتی مل کر یہ بھی ایک مرکب ہے، جار مجرور متعلق رزقہم رزقہ، اور بہیمت الانعام ایک مرکب ہے، مرکب اضافی مضاف مضاف الیہ. کیا ہو گیا اس سے؟ کیا فائدہ ہو گیا آپ کو؟ یہ اکٹھا کر لیا تو کیا فائدہ ہو گیا آپ کو؟ اس کا یہ مطلب گرامر سے تو سر پوزیشن تو پتہ چل گیا کہ یہ متعلق ہے، اور معنی میں سمجھ یہ آ رہا نا سر کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ ان کو دیا، ان کے چوپائے جو قربانی کے جو جانور تھے وہ ان کے لیے رزق دیا. اور ان کا سر آپ کا کویسچن سمجھ میں نہیں آیا مجھے. نہیں، میرا کوشچن یہ تھا کہ آپ نے جیسے اس کی صرف گرامر مم بہیمتی، پھر آپ نے جار مجرور اور پھر یہ بہیمتی الانعام مضاف مضاف الیہ اتنا کہہ دیا، تو اس سے آپ کو کیا فائدہ ہوا؟ Is this analysis is useful to understand قرآن؟ ایک یہاں پر اتنا ہی کرنا ہے ہم کو، یا یہ پورا ٹکڑا من بہیمت الانعام
یہ کس چیز کو واضح کر رہا ہے. یہ چھوٹی سی پریکٹس کے بعد میں آپ کو قرآن کے فہم کی دعوت دے رہا ہوں. دی ہول پیس ڈز ناٹ ریکوائرڈ اے سپریٹ انالیسس، بلکہ یہ پورا ٹکڑا من بہمت الانام کس کو ریفر کر رہا ہے؟ رزقاکم سر. بس یہ جو رزق دیا وہ تو کئی قسم کے ہیں، اس میں سے وہ جانور، یہ بہمت الانام، نجیب ابھی ایک سوال کی تھی، کہیں انعام آیا ہے کہیں بہمت الانام. انعام میں تو چوپائے سب ہو جاتے ہیں، گدھے گھوڑے خچر سب ہیں، لیکن وہ حرام حلال کا فرق ہے. جنگلی جانور بھی جتنے ہیں وہ بھی اس میں آتے ہیں، ہرن ہے، باراسنگا ہے، وہ بھی انعام میں آتے ہیں. لیکن وہ سارے کے سارے کچھ حلال ضرور ہیں لیکن قربانی کے نہیں ہیں، اس کے کئی کیٹیگریز بنیں گے. بعض وہ جانور ہیں جو پالتو کہلاتے ہیں، قربانی انہی جانوروں کی دی جاتی ہے. اور کسی جنگلی جانور کی جو حلال ضرور ہے لیکن قربانی نہیں دی جا سکتی، کھایا جا سکتا ہے، اسے ذبح کیا جا سکتا ہے لیکن قربانی نہیں دی جاتی. تو یہ بہمت الانام اسپیشلی وہ جانور ہیں جو قربانی کے جانور ہیں. بہمت الانام سے یہ مل کے وہ سارے جانور جو قربانی، آپ پورا اس کا شرعی مسئلہ ہے، آپ قربانی ہر سال دیتے ہیں، گھروں میں ہوتی ہے، تمام جو صاحب حیثیت لوگ ہیں سب قربانی کرتے ہیں. تو اس کے لیے کون سا جانور ہونا چاہیے، اس کے کیا خصوصیت ہونا چاہیے، کون سے جانور ایک آدمی کی طرف سے قربانی ہوں گے، کون سے جانور میں شراکت کی جا سکتی ہے، ایک سے زائد آدمی اس قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں، وہ سارے شرعی مسائل. لیکن یہ رزقکم من بہمت الانام، اب اس کے ہم کو اس کے ایک ایک لفظ کی وہ سب اس کی کرنے سے انالیسس کوئی فرق نہیں پڑے گا ہمارے سمجھنے میں، بلکہ رزق ہم کو یہ پورا ٹکڑا واضح کر رہا ہے. وہ رزق جس کا ذکر چل رہا ہے قربانی کا، اور وہ قربانی صرف جانوروں کی ہی ہوتی تھی. وہی حابل اور قابل میں سب سے کچرا قسم کے جانور قابل قربانی کے لیے لا کے رکھا تھا، وہ قبول نہیں ہوا، اور حابل نے اس کو بہت ہی اچھے اور تندرست بہترین اپنے ریوڑ کے جانور کو رکھا تھا، وہ قبول. یہ من بہمت الانام جو آیا وہ صرف رزقہم کے لیے آیا. اب آپ اسے اس کو بالکل کر لیں گے تو گرامر تو آپ کو آ گئی لیکن اس سے قرآن فہمی نہیں ہوئی. صرف رزقہم کی وضاحت کے لیے من بہمت الانام، ٹھیک ہے. اب اسی لیے ہم جو ہے بالکل ایک ایک ٹکڑے کے نہیں بلکہ اب یہاں سے ایک آپ یہاں تک کریں، پھر اس کے بعد یہاں تک ایک ٹکڑا کریں. اب یہاں سے پورے ٹکڑے کو مجھے کوئی ایک سمجھائے گا، اور ایسا جیسے کہ اس میں جہاں ضروری گرامر ہے وہ بھی آ جائے گی، اور وہ پورے ٹکڑے کا جو کلیئر مفہوم ہے نا، ایک اسٹیٹمنٹ ہے، پھر وہ ایسا کیوں ہوا اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. چلیے یہاں سے ایک بار اینی ون آف یو کوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یذکروا، یہ جملے فعلیہ انشائیہ ہے، تاکیدی. یہ اس میں لام تاکیدی ہے. یذکروا جمع مضارع ہے اور اس کا فاعل ہم ہے، تو تاکہ وہ ذکر کریں اسم اللہ، اللہ کے اسم سے. ممتاز. بولیے نا. ہم امتی کلی امت لکلی امتی، بسم اللہ، اللہ کے نام سے. یعنی جب بھی کوئی چیز چوپ آیا ذبح کریں تو اللہ کے نام سے ذبح کرنا چاہیے، اس کا مطلب یہ ہے. اللہ ما رزقہم، یہ اللہ جار مجرور متعلق ذکرہ. ما رزقہم یہ موصول اور رزقہم صلہ ہے، ہم اس کا مفعول بھی ہے. جو اس نے دیا، اللہ تعالیٰ نے جو جی
दिया, जानवर है जो भी रिस्क दिया उसको अल्लाह के नाम से शुरू करना चाहिए। मिन बहीमतिल अनाम, ये मिन जार मजरूर है मुतालिक रज़क़हुम। बहीमतिल अनाम खाली मिन नहीं हो, चौपाई खाली मिन जी, नहीं होता, मिन बहीमतिल अनाम ये पूरा अल्लाह, हाँ रज़क़हुम मिन बहिम्मतिल अनाम, बहीमतिल ये पूरा अनाम, मुताल्लिक़ है, यानी उसकी वजाहत कर रहा है जो चीज रज़क़हुम उनको दी गई। जो भी रिस्क दिया, चाहे वो बहीमतुल अनाम हो वो या सब माइनस हो और गया कुछ यहाँ पर, वो सब माइनस हो जो गया यहाँ पर। वैसे तो हर जी किस्म के रिस्क पे बिस्मिल्लाह के साथ ही खाना चाहिए, लेकिन इससे जी, स्पेशल जिक्र जो चल रहा है वो मनासिक का, वो कुर्बानी का कुर्बानी है, जानवर का, बस वो हाँ चौपाया कुर्बानी के मवेशी जानवर पे उसका नाम लिया। नाम, बहीमतुल अनाम मवेशी में। हुमैरा, अब ये मैं जो चीज बता रहा हूँ, इज आर यू गेटिंग इट समथिंग क्लियर और इज दिस ए ग्रेट डाउट? आप सिर्फ ग्रामर कर लेके इतना कर लेंगे तो इट्स नॉट ओके टू अंडरस्टैंड द कुरान कंप्लीटली। बिल्कुल सर। हमको जब तक शुरू से इसके पार्ट्स करके जितनी ज़रूरी ग्रामर है वो करेंगे, लेकिन वो पूरा कुरान का जो मफहूम है वो हमारे समझ में आना चाहिए। इट्स नॉट दैट इट्स ए नॉट कुरान क्लास बट ए ग्रामर क्लास। ग्रामर में आप अपनी जगह वो सारी चीज़ें जहन में रख सकती हैं, लेकिन जो चीज़ हमारा मेन मकसद है इस आयत को समझने के लिए, पहले क्या स्टेटमेंट है और फिर अल्लाह ताला का ये मखौला है कि जब कभी रिस्क है या चौपाया है, उसको जुबा करने से पहले अल्लाह का नाम लेना चाहिए, यानी हलाल तरीके से। जी सर, जो तरीका आपने समझाया उससे मैं इंशाल्लाह, अगर आप इजाजत देंगे, आयत नंबर 35 करूंगी, फिर आप बताइएगा कि मैंने वो तरीका अपनाया। 35 से पहले इतना ही करो। उम्मतिन से 35 भी करूंगी सर, फिर मैं 35 भी करूंगी मैं अच्छा, इंशाल्लाह। पहले इतना तो करो। कौन सा? लिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, वली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसकन, वाह जो है एंड कनेक्शन के लिए आया है। ये फेलिया फेलिया खबरिया जुमला है, इसमें फेल और फाइल है, जालना फाइल है, ना अल्लाह सुब्हाना ताला को रेफर कर रहे हैं, और मनसकन यानी कुर्बानी का तरीका, तो ये इसका मफूल भी ही बन गया। और लिकुल्ली उम्मतिन जो है से आ गया है तरीका कहाँ से आ गया? मतलब वो जो कुर्बानी को खाली बोलेंगे तो कुर्बानी, हाँ कुर्बानी, ठीक है कुर्बानी। सेरेमनीज आपने भी लिखा हुआ है ना, तरीका लिखा हुआ है नीचे, रिलीजियस सेरेमनीज। तो तर्जुमे में उसको क्या कहता, तर्जुमा तो हो ही नहीं सकता बोला ना। अच्छा, तो मतलब कुर्बानी हर तर्जुमा नहीं हो सकती है जी, हम जो उर्दू में समझ रहे हैं वो तर्जुमानी है। ठीक है, कुर्बानी कुरान तो यही है, वली कुल्ली उम्मतिन जालना मनसकन, ये और कुरान। लिकुल्ली उम्मतिन जो है वो जार मजरूर, और लिकुल्ली उम्मतिन जो है वो मजाफ इलैह मिलके इससे मुतालिक हो रहा है जालना कि किसके लिए बनाया, तो हर तमाम उम्मतों के लिए, चलिए हर उम्मत के लिए। तो ये एक स्टेटमेंट हो गया अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अब उसकी वजह बता रहे हैं, और उसकी वजह ये है ताकि लियज़्कुरुस्मल्लाहि, ताकि लाम जो है वो ये फेलिया इंशाइया जुमला है, उसकी वजह बताई जा रही है। तो यज़्कुरु में फेल और फाइल आ गया। फाइल जो है वो प्लूरल है, हुम है, जो रेफर कर रहे हैं कुल्ली उम्मतिन पे। फिर जो इस्मल्लाही मजाफ इलैह बन के इसका मफूल भी ही बन रहा है कि क्या किसका जिक्र किया जाए, अल्लाह के नाम का जिक्र किया जाए, किस पर? अला मा रज़क़हुम, अल्लाह जो है वो तो हरफ जार हो गया, मा रज़क़हुम जो एक मुरक्कब है,
ما اس میں موصول ہے، اس کا صلہ ہے رزقہم. یہ پورا مرکب جو ہے وہ مل کے پھر آگے اس کی ڈیفائن کر رہے کہ وہ رزقہ کیا چیز ہے، رزق کون سے قسم کا. تو من بہیمت الانعامی، تو بہیمت الانعامی مل کے ایک مرکب ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور من کے ساتھ مل کے یہ جار مجرور متعلق رزقہم ہو رہا ہے کہ کس طرح کی رزق کو، یعنی جب ہم حلال کرنے لگے، ذبح کرنے لگے تو اللہ کا اس پہ نام لیا جائے، یعنی چوپائے مویشی. یہ نہیں کہ بلی کتا کوئی بھی چیز، جو خاص چوپائے اللہ نے اس کے لیے مختص کی ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ اب یہ سر ابھی کنفیوژن ہے مجھے اللہ ما رزقہم کے اوپر اگین سر. اگر اللہ حرف جار ہے تو کوئی مجرور تو ہونا چاہیے نا سر اس کے لیے. پھر ہم ماں کو الگ کیوں لے کے اس کے ساتھ اسم موصول اور صلہ کر رہے ہیں؟ یہ پورا مرکب ہی اس کے ساتھ مجرور ہو رہا ہے. ما رزقہم کیا چیز، کس کے اوپر؟ ما رزقہم. آیت نمبر 28 میں بھی یہی تھا، اللہ ما رزقہم من بہیمت الانعامی. تو اس میں ہم نے پھر ماں کو ہم نے مفعول مقدم کہا تھا، رزقہم نے ہم نے فاعل ہوا کر دیا تھا اور ہم مفعول کر دیا تھا. تو ہمیں کس طرح ڈیفرینشیٹ کرنا پڑے گا کہ ادھر یہ ایسا کر رہا ہے اور ادھر وہ. آیت نمبر 28. جی سر، یہ یہاں سے شروع سے کریں تو لیشہدوا تو سارا ہے، یہاں سے سر اللہ ما رزقہم من بہیمت الانعامی، اتنا والا پورشن سر سیم ہے بالکل. اس سے سیم ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ آیت میں اس کا مقام بتائی. یہاں سے لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. جی تاکہ وہ پہنچ منافع کی جگہ پہ اور ذکر کے اللہ کا، اور پھر اس میں خاص دنوں پہ. اور پھر ہم نے یہاں یہی تھا کہ واؤ اس میں مسنگ ہے، عطف اس پر جو رزق ہے کہ مقررہ دنوں میں پہنچ کر ان. میں کچھ بول سکتی ہوں سر؟ اس میں بھی ہم نے محذوف لیا تھا اللہ کے ساتھ آگے. ہم نے کہا تھا اس میں چھپا ہوا ہے آگے مجرور، کھل کے نہیں آیا. اس میں بھی ہم نے اسی طرح کیا تھا. اللہ پہ لیکن ہونا یہی چاہیے کہ یہ جو مرکب ہے وہ پورا جا کے اس کے ساتھ اللہ کے ساتھ مجرور ہو رہا ہے، تبھی سینس بن رہا ہے کہ کس کے اوپر. تو اس پر جو رزق دیا اللہ نے، جو میرا دماغ کہتا ہے. سر یہ ماں جو ہے یہ اسم موصول ہے تو یہ تو مبنی ہوتے ہیں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس وجہ سے یہاں پہ کوئی مجرور مینشن نہیں کیا گیا، لیکن ہے یہ ماں اللہ کو ہی آگے اس کی ہی ریلیٹڈ ہے. مجرور ہونے کا سوال ہی نہیں ہے، اس میں موصول ہے. یہ وہ بائی نیچر مجرور ہے، لیکن یہاں پر کوئی حرف جار زیر نہیں آئے گا. جی سر وہی. یہ دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. یہاں پر اللہ ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منہا واطعموا البائس الفقیر جو آیا تھا وہ ایک الگ کانٹیکس میں آیا تھا، اور وہ تھا کہ منافع لہم یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات. یہ کوئی اور اللہ کے نام کا ذکر تھا، وہ ان دنوں میں تھا. اس کے بعد پھر ایک اور کنڈیشن لائی گئی تھی، وہ قربانی کے جانور پر بھی اللہ کا نام، اللہ کو یاد کیا جائے. اور پھر تیسری بات اس میں کہی، دیز آر دا سپریٹ پارٹس. ایک تو یذکر اسم اللہ فی ایام معلومات، یہ حج کے وہ دن ہیں جو 7 سے 10 تک یا 13 تک ہیں، اس کا ایک پارٹ ہو گیا تھا. اٹ ہیز نو کنیکشن ود دس پارٹ. یہ لیکن یذکرو کا کنیکشن ضرور ہے. فاطمہ سمجھ رہے ہیں، یذکرو کا کنیکشن ضرور ہے، لیکن یہ 3 پارٹ میں یہ آیت تھی. یا 3 سلاشز بھی لگے ہوئے ہیں. ایک یہاں سے لیشہدوا سے معلومات تک، اللہ ما رزقناہم سے انعام تک، کلوا منہا واطعموا البائس والفقیر، یا پھر جو ہے 3 یا 4 کلوا منہا پورا ایک ٹکڑا ہے. So these are the 3 parts. ایک تو خاص دنوں میں اللہ کا ذکر، دوسرے قربانی کے جانور کے لیے اللہ کا ذکر. اس میں سے خود بھی کھاؤ، جہالت میں خود نہیں کھاتے تھے، خود بھی کھاؤ اور غریب کو بھی کھلاؤ. It's a different type of construction comparing to ayat number 34.
سر اس میں بھی اس کا تعلق تو یذکروا اسم اللہ ہی ہے کہ کس پر پڑھا جائے، اس پر جو رزق دیا، یعنی چوپایوں کے اوپر پہلے قربانی. یہاں کی بات کر لیں، پہلے یہاں کی بات، پھر میں 34 پہ آ رہا ہوں. ہاں نہیں اسی میں سر، اسی میں یذکروا اسم اللہ ہی، تو ذکر اللہ کا کرنا ہے خاص دنوں میں، تو یہ ذکر قربانی کے جانوروں کو ذبح کرتے ہوئے بھی تو کرنا ہے یا نہیں؟ اس کا مطلب کوئی پھر الا ما رزقہم بالکل ذکر سے تعلق ہے، یہ ذکر سے متعلق 3 پارٹ کا ذکر ہے. ایک تو وہ ذکر جو اللہ نے سکھایا وہ خاص ایام میں جو حج کے کہلاتے ہیں، وہ 7 تاریخ سے 10 تاریخ تک یا 13 تاریخ تک جتنے ایام ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ سیکنڈ پارٹ ہے، اور یہاں سے بغیر کسی حرف عطف کے ہے لی، وہی یذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام. دس از دا سیکنڈ پارٹ. یس، آپ نے واو چھوٹا اوپر لکھا ہوا بھی ہے کہ واو یعنی یہاں پر ہونا، لائک اٹس بلکہ میں لکھا تھا، جی لکھا ہوا نہیں ہے شاید. یس سر، یہ ایک الگ اسٹیٹمنٹ ہے. یس پھر یہاں سے یہ پھر فا سے آیا، اور اس کے بعد جو ہے ایک تیسرا اسٹیٹمنٹ ہے. ایوری اسٹیٹمنٹ از سپریٹ، ہے نا. اور یہاں پر کلوا منہا، اب اس کا یذکروا سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تعلق یہاں ختم ہو گیا. اس کے بعد پھر اس کا فائنل اسٹیج کیا ہے، اس قربانی میں سے یہ دونوں مل رہے ہیں، یہ دونوں پارٹ ہے نا. یہ نہیں کہ اب تھوڑا سا آپ لوگوں میں جو چیز آ گئی کہ ایک ون سائڈڈ پورا ایک طرف جھکا ہو جا رہا ہے، کہ وہ یہ کہ ہم صرف گرامیٹیکل ایک لفظ کو یہاں دیٹ از اوکے، لیکن اس سے ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ایک پارٹ کو صحیح سمجھنے کی کوشش نہ کریں اس کا دوسرے پارٹ سے کیا کنیکشن ہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ فاطمہ سمجھ آ رہا ہے جی سر. اللہ میں کیا فرق ہے. سر ہم نے جی سر جیسے ہم نے سورہ بقرہ میں کیا تھا کہ اللہ کی وجہ سے معنی بدل رہا تھا، کیونکہ سر اگر ہم دیکھیں تو رضا کا ہم جو ہم پڑھتے آئے کہ جی وہ رزق دیا ان کو، لیکن ہم اس میں معنی دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا کہ ہم نے دیا، تو اللہ کی وجہ سے میں بھی وہ معنی بدل کے اس کا سارا جو اللہ کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہے. رضا خواہ میں وہ کون ہے، وہ دینے والا، وہ جو ہے وہ رزق دیا ان کو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ لیکن کے یہاں پر ترجمے یہ میں ہم اس نے کو دیا. فعل فاعل سے نہیں لیں گے، بلکہ پورا ایک ٹکڑا ہے جو لیذکروا اسم اللہ. کہاں لینا ہے یہ نام، کس کے اوپر پڑھنا ہے نام اللہ کا، تو وہ اللہ پھر آگے وہ رزق کیا ہے، بہت رزق ہیں اس میں سے ایک ٹکڑا پھر اس کی ٹھیک ہو گیا. یہاں تک کچھ آپ کا وہ جو تھا فاطمہ. جی سر تھوڑا بہت کلیئر. اب آئندہ بھی ہم ایک پورے آگے کی جتنی آیتیں آنے والی ہیں اس میں پورے آیت کو لے کے چھوٹی چھوٹی گرامر نہیں، یہ پریکٹس کے لیے میں شروع کر رہا تھا. اتنے کیا گرامر ہے وہ آپ کو سمجھ میں ہے، لیکن اصل جو پہلا ہمارا کام تھا ایک ہم سلیشس لگا کے وہاں تک ایک ٹکڑا سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، وہی ہمارا مین کام ہے. لیکن اتنا نہیں کہ یہ آپ ضرور کر لیجئے اپنی حد تک یہ 2 ٹکڑے 3 ٹکڑے 3 کلام ملا کے اس کا گرامیٹیکل کنسٹرکشن. بٹ دا مین تھنگ از دیز آر دا پارٹس. ایک اسٹیٹمنٹ اور اس کی وجہ، اور پھر یہ تمام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو بتایا کہ بہیمۃ الانعام. یہ لاسٹ ٹکڑا کہاں تک جائے گا، کون کرے گا؟ بات بتا دیں پلیز سر، ما رزقہم کا سلاٹ کو ہم مفعول بھی ثانی لے سکتے ہیں کہ کس پر لیا جائے؟ سر لیذکروا کا ہم مفعول بھی ثانی بنا سکتے ہیں اس کو اسم اللہ کے بعد، تاکہ ذکر کیا اللہ جائے. آ گیا تو یہ نہیں ہوگا مفعول بھی ثانی. اللہ ما یہ صرف متعلق ہوگا، نہیں ہوگا مفعول بھی ثانی. جب متعلق ہو گیا تو پھر مفعول نہیں ہوتا. متعلق نہیں رہا، وہ مضاف الیہ ہے تو ہو سکتا ہے، لیکن جب یہ جار مجرور کے ساتھ آئے گا تو وہ پھر مفعول. یہ کئی بار آپ کو سمجھایا
کہ متعلق اسی صورت میں ہو سکتا ہے کہ اس فعل میں اس کو مفعول لینے کی ہزاروں مثالیں 1000 بار دے چکا ہوں. I gave him a book, I gave a book to him. اس میں اس ہم کو مفعول ڈائریکٹ مفعول بننے کی صلاحیت نہیں ہے، اس لیے پہلا ہم جو ہے بک جو ہے وہ مفعول بھی ہو گیا، ٹو ہم متعلق ہو گیا. ایسی مثالیں سے سمجھایا تھا. ٹھیک ہے جی سر. لیکن سر ہم اسے صلہ اور موصول بنا رہے تھے، جار مجرور تو ہم لوگ وہ کنفیوزڈ ہی تھے اللہ اس سے میں. جا کے یہ ہو رہا ہے آٹومیٹیکلی. اللہ حرف جار ہے، مار یہ پورا مل کے جار مجرور ہو رہا ہے. جی سر. چلیے یہاں سے کون کرے گا؟ فعلا حکم. سر میں کرتی ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. تو سر فا جو ہے یہ یہاں پر حرف کنیکشن ہے. الہکم جو ہے جملہ سے شروع ہو رہا ہمیشہ جہاں آیت ملی وہاں سے شروع کر دیتے ہیں. پہلے یہ ڈیسائیڈ کریے کہ آپ کہاں تک کر رہے ہیں اور اس سر کے بعد واحد تک. سر واحد تک. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. کہاں تک کر رہے ہیں. چلیے تو جی پھر اب یہ کیا ہو گیا؟ یہ سر یہاں سے نئی بات شروع ہو رہی ہے تو اس لیے فا جو ہے یہاں پہ کنیکشن کے طور پہ ہم لیں گے. تو کنیکشن ہے تو کس قسم کا کنیکشن ہے؟ سر عطف ہے، یہ حرف عطف ہے. یہ الہکم سے یہاں سے جملہ اسمیہ شروع ہو رہا ہے اور الہ جملہ اسمیہ خبریہ. الہ جو ہے یہ الہ اور کم یہ مضاف اور مضاف الیہ بن کے اس کا مبتدا بن رہا ہے اور الہ واحد اس کی خبر بن رہی ہے. اور الہ واحد جو ہے وہ الہ کی صفت بھی بن رہی ہے یہاں پہ. تو یہ مبتدا اور خبر مل کے جملہ اسمیہ خبریہ. اب اس کے اس پورے ٹکڑے کو آپ پچھلے والے ٹکڑوں سے جوڑیے. وائی فا از دیٹ. یہ بڑی جی امپورٹنس سر. ہوتی ہے. جی سر. سر یہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کا نام اس لیے لیا جائے جب تم قربانی کرو اپنے جانوروں کی، کیونکہ وہی ایک واحد جو ہے وہ الہ ہے تمہارا. بس ختم. یہاں شرک سے ہر چیز پاک ہے. تم اسی لیے کوئی اور کا نام نہیں لے سکتے، کسی اور کے نام اپنی قربانی منسوب نہیں کر سکتے. یہ ساری چیزیں اسی لیے سکھائی گئی ہر امت کو. بیکاز آف یہ فا ترجموں میں 1000 جگہ 1000 معنوں میں آئے گا، سو ڈیٹ کے معنوں میں آئے گا. بیکاز یہ انسٹرکشنز اس لیے دیے گئے. سو یہاں پر بیکاز کے معنی میں ترجموں میں ہر جگہ اس کے معنی لکھنے کے لیے کوئی ایک معنی نہیں نکلے گا. لیکن عربی سمجھنے کے لیے دیز انسٹرکشنز آر گیون ٹو سیکریفائز دا اینیملز ود دا نیم آف اللہ سبحانہ وتعالی بیکاز He is the only Allah and God for you. Ilahukum for your ilah, for you اور الہ الہکم تمہارا خدا، وہ ایک ہی خدا ہے، وہ اللہ ہے. سر میں پوچھ سکتا ایک سیکنڈ، یہ سمجھ میں آ رہا ہے نا کہ اس ٹکڑے کی اہمیت کیا ہے. یہاں تک جتنے تھے یہ جملے اسمیہ ہیں، لیکن اس کا کنیکشن فا سے جو آیا ہے، یہ پورے جو اسٹیٹمنٹ یہاں تک تھے ان اسٹیٹمنٹ کی وجہ بتا رہے ہیں، پھر وجہ بتا رہے ہیں اور اس کو بیکاز آف سے اس کا ترجمہ کریں گے. ترجمہ میں یہی بڑی مشکل ہوتی ہے کہ دیٹ ول ناٹ ٹیلی وتھ اٹ. لیکن یہ جو بات یہ ہم نے یہ شروع سے جو چیز پڑھ رہے ہیں یہاں پر وہ کیا ہے؟ یہ تمام امت کے لیے قربانی تھی. اور کیوں تھی؟ ایک وجہ لیذکروا اسم اللہ علی ما رزقہم بہمت اللہ. اور پھر یہ طریقہ قربانی کا اللہ کا نام لینے کا اس لیے کیا گیا کہ اس کو شرک سے پاک کیا جائے. لیکن بعد میں لوگوں نے وہ شرک کا راستہ اختیار، لیکن انبیاء کے زمانے میں جو لوگ ایمان لائے وہ شرک سے پاک ہوتے تھے. اینڈ دس واز ordered to you because for you ilahukum
For you, the ilah, the God, is the only one God, that is Allah. یہ کنیکشنس آپ اگر سمجھ رہے ہیں تو دیٹ مینس یو آر انڈرسٹینڈنگ دا قرآن. کیا بول رہے تھے؟ کوئی اور بول رہا تھا. سر میں یہ کہہ رہی تھی کہ یہ فا الہکم جو ہے میں نے جو سمجھا تھا یہ ایک طرح کا شرط ہے کہ الہ تمہارا ایک ہی ہے اور اس کا جواب شرط فَلَهُ أَسْلِمُوا تو اس کے لیے ہی سبمٹ ہو جاؤ. نہیں کیسا ہوں گا بتاؤ کیسے. الہ تمہارا ایک ہی ہے. وجہ ہے نا یہ ایسا کیوں کرنا ہے، اللہ ہی کے نام پہ قربان کیوں کرنا ہے جانور کو. دس از دا ریزن. ٹھیک ہے سر، ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ لگا تھا کہ اس میں شروع ہو رہا ہے. آپ کیا آپ سمجھ میں آ رہا ہے؟ دس از دا ریزن یس. اللہ چونکہ ایک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں ہو سکتی، اسی لیے صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہیں بلکہ تمام انبیاء کی امتوں کے لیے قربانی رکھی گئی. اس پہ اللہ کا نام لینے کا حکم دیا گیا کہ وہی ایک واحد الہ ہے سب کا. ٹھیک ہے. سر فا کو یہاں پہ حرف عطف کہا تو حرف عطف ہے یہ نتیجہ عطف ہے، نتیجے سے جوڑ رہا ہے ان ساری چیزوں کا نتیجہ. یہ احکام کیوں دیے گئے؟ ٹھیک ہے، تھینک یو. نتیجے کے لیے. چلیے پھر فا آ رہا ہے، یہاں سے کون لے گا ایک کو جو اب تک نہیں کرا؟ سر میں کرتی ہوں. السلام علیکم. اللہ اسلم، یہ فعلیہ امریہ انشائیہ جملہ ہے اور اسلم سلامہ اس کا روٹ ورڈ ہے اور اس میں حکم دیا جا رہا ہے لہو، پھر اسی کے لیے، ہو کی ضمیر جاری ہے الہن پہ اللہ تعالیٰ کی طرح. جار مجرور متعلق کے اسلم ہو گیا. آگے بھی پڑھوں سر؟ نہیں پہلے اس کو پورا، مجھے کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا کیا بول رہے. اب کیا سمجھے یہ مجھے سمجھ میں نہیں آیا. سر کہ اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے تو اسی کی فرما برداری کرو، مطلب اللہ ہی کی مطلب حکم پہ چلو. یہ اسلم سلم سلامہ یہ روٹ ورڈ ہے. اس کے معنی کیا ہے؟ پورے کے پورے. بقرہ میں ایک آیت کا ٹکڑا تھا نا، ہمارا کوئی یاد ہے اچھی طرح سے؟ کیا تھا وہ؟ سر مجھے بھی یاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافہ، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، یعنی اس میں کوئی اپنی طرف سے نفس کوئی چیز ہی نہیں رہتی. اللہ کا جو حکم ہے، جو کھاؤ بولے وہ کھانا، جو جس سے رک جاؤ بولے اس سے رک جانا، جو حلال ہے وہ حلال ہے، جو حرام ہے وہ حرام ہے. جیسی عبادت کرو بولے ویسے کرنا ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے. کون سے وقت پہ کرو بولے وہی وقت پہ وہ کرنا ہے. یہ ہے سلم اسلم، پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اس میں نفس کی طرف سے اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں کر سکتے. اس لیے قربانی کا معاملہ ہو، حج کا معاملہ ہو، حج کے ارکان ہو، عبادتوں کا معاملہ ہو، یہ ساری باتیں دس از دا سیکنڈ ریزن. اور اسی لیے تم کو چاہیے ہے نا، دیٹس وائی. اب یہ فا جو ہے ترجمہ نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہ جب تمہارا اللہ ایک ہی ہے تو فَلَهُ أَسْلِمُ. پھر یہ اسی لیے تم کو کیا کرنا چاہیے؟ صرف اسی کی عبادت کرنا، اسی کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، اسی کے حکم کے مطابق اپنی قربانیاں کرنا، اسی کے حکم کے مطابق حج ادا کرنا، اسی کے حکم کے مطابق تمام عبادتیں یا پوری زندگی گزارنا. دیز آر دا ریزنس. ایک دوسرے سے جو ٹکڑے مل رہے ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے، بیچ میں تھوڑا سا ایک لفظ کرا رہا تھا، لیکن دیز آر دا ریزن. وہ قربانیاں اللہ کا ذکر کیوں کرنا، پھر یہ ایک وجہ آ گئی. اور جب یہ سب چیزیں ہیں تو اس کے بعد انسٹرکشنز آ رہے ہیں ہے نا، یہ فا کے ساتھ کہ آپ کیا کرنا ہے. لہو اسلم، there is no one for you to be followed. کسی اور کا حکم چلے گا نہیں، کسی اور کی اتباع نہیں چلے گی، اللہ اور اس کے رسول کی ہی اتباع چلے گی.
جی سر. کلیئر ہوا یہاں تو بہت اچھا. چلیے اس کے بعد وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. واو جو ہے یہ کنجیکشن کے لیے آ رہا ہے، ادھر سے ایک نیا جملہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ بشر یہ بھی فعل امر ہی ہے سر، کہ جو مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ خوشخبری دیجئے مخبتین. اس کا مطلب دیکھا تو عاجزی ہے، لیکن صحیح طرح مجھے نہیں پتا میننگ اس کا. بہت سی باتیں اس میں غلط ہمبل مطلب ہمبل. بہت سی باتیں غلط کہہ رہے ہیں. اچھا یہاں سر. پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ اللہ صحیح. سبحانہ وتعالیٰ کا ڈائریکٹ خطاب ہی چل رہا ہے. وہ بشر، یہ خوشخبری ہے، مطلب سب لوگوں کے لیے مطلب ہے. پھر یہی سب یہ اب یہاں سے پوری بات یہ کنیکٹڈ بھی ہے اور ادھوری بھی ہے. جی سر. ہے نا. اب اس کے بعد یہ سب کام قربانی کریں گے، اللہ کے حکم کے مطابق کریں گے، جن جانوروں کی کرنا ہے انہی کی کریں گے، اللہ کا نام لے کے کریں گے، اور خود بھی کھائیں گے، دوسروں کو بھی کھلائیں گے. ساری چیزیں جو پڑھتے آئے اس کے لیے ایک حکم آیا تھا، ایک کیوں کرنا ہے یا کیسے کرنا ہے. فَلَهُ أَسْلِمُوا، اسی کے لیے تم مسلم ہو جاؤ، مسلم ہو جاؤ، سلم ہو جاؤ، اسی کی طرف یکسو ہو جاؤ، اسی کے حکم کو فالو کرو. یہ سب کریں گے تو یہ لوگ کیا کہلائیں گے؟ مخبتین. مخبتین، واٹ از دا روٹ ورڈ؟ یہ سر قبطہ نکالا ہے میں نے اس میں سے. بالکل صحیح ہے. صحیح ہوں. قبطہ، یہ قبطہ عام طور پہ کہتے ہیں جو زمین کا نچلا حصہ ہوتا ہے، کوئی گڑھا ہو یا کوئی نچلا حصہ ہو، جو اس کو قبطہ کہتے ہیں. لیکن یہاں پر ایسے معنی نہیں ہے، بلکہ ہمبل کے معنی. ہمبل، جو بالکل ان میں کسی قسم کا غرور، یہ عبادتیں کر کے غرور نہیں ہوتا، یا وہ اپنی بڑائی محسوس نہیں کرتے. جتنی عبادتیں کرتے ہیں اتنا ہی زیادہ اپنے کو ہمبل اور اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا مطیع اور فرما بردار سمجھتے ہیں. دے آر کال مخبتین. یہ ساری چیزیں عبادتوں کا بھی غرور ہوتا ہے بعض وقت. یہ قربانیوں کا بھی غرور دکھانا، کس کا بکرا بڑا ہے، کس کی جانور بڑا ہے، فربا ہے، کتنی قیمت کا ہے. ایسا نہیں. یہ جو بھی کر رہے ہیں یہ سب مخبتین اس کا اسم ہے، اور وہ بالکل ہمبل، جو بالکل اللہ کے احکام کو فالو کر کے ہمبل محسوس، عاجزی کرنے والے. عاجزی کرنے والے، بالکل عاجزی کرنے والوں سے زیادہ عاجز. اس کے بعد بھی وہ بالکل کسی بات پہ غرور یا فخر نہیں کرتے، شکر ادا کرتے ہیں، فخر نہیں کرتے. تو ایسے تمام لوگ جو ان کے سارے وَلَهُ أَسْلِمْ ہوتے ہیں، جو اللہ کے لیے بالکل اس کے حکم کے تابع دار ہو جاتے ہیں، ان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں. ان کے ساری بھی بول سکتے تھے. وہ بشر، اب یہاں پر یہ خوشخبری ہے مخبتین کے لیے. سر یہ امر کیوں نہیں ہے اس میں؟ فعل اور فاعل کیوں نہیں ہے؟ بشر جو فعل بن رہا ہے وہ ہے دکھتا تو یہ امر ہے. یو گیو خوشخبری. کبھی کبھی تو میرا ایسی طبیعت چاہتی ہوں میرا ایک لگاؤں ہے نہیں، ایک لگانے سے کچھ نہیں. گلا لیکن بشیر کیا ہے سر؟ جب کوئی امر دیا جاتا ہے تو کیسے بشارا کو کیسے امر کریں گے؟ کرو نا، تم کیا کرے زندگی بھر او ابشر ایسی باتیں کرتے ہو مارا. اسی لیے بولا کبھی کبھی طبیعت چاہتی گلے کی طرف ہاتھ جاتا. ابشر سوری. یس گڈ. کیسا ہو گیا؟ ایسے پوچھنے سے پتہ لگتا ہے نا، اپنا دماغ تھوڑا کام میں لانا پڑتا ہے. ہاں، یہ بشیر امر نہیں ہوا نا. اب شیرو بولے تو پھر خوشخبری وہ دینے سب والا. کو بشارت دو. اب شیر ہوا تو پھر وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. یہ امر نہیں ہے،
بلکہ یہ خوشخبری ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہے ہیں. خوشخبری ہے، اس کے معنی خوشخبری ہے. اٹس اے گلیڈ ٹائڈنگ. اب شر جو ہوگا وہ لا تب شر، اور تم خوش مت ہو، اب شر خوش ہو جاؤ. یہ کبھی کبھی ذہن تمہارا ادھر ادھر بھٹکتا ہے. اس میں بہت ہوتا ہے عمر کے اندر، تو اس کو ہم لوگ مبتدا کہیں گے. خوشخبری ہے کس کے لیے؟ المخبتین کے لیے. اس کا خبر ہوگی مخبتین. مخبتین مبتدا نہیں ہوگا، پھر خبر بشیر ہوگی. یہی ہوگی، یہ صحیح ہے فاطمہ کی، اس کی خبر ہے بشیر. یہ اس کی خبر نہیں دی جا رہی. المخبتین، رائٹ. یہ المخبتین مبتدا ہے، ان کی خبر. لیکن ہم کو اس سے ابھی کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی خبر ہے یا نہیں ہے، بلکہ پہلے ہم کنیکشن کے لحاظ سے دیکھیں تو کتنی باتیں یہاں پر آ رہی ہیں. امتوں کے لیے کیا فرض ایک عبادت رکھی گئی، اس کو کس طرح کرنا چاہیے، اس کے لوازمات بتائے گئے. اور پھر اس کے بعد جو ہے کیا کہا گیا ہے کہ پھر ہر معاملے میں، خاص طور سے حج کے معاملے میں، قربانی کے معاملے میں، بلکہ ہر معاملے میں سلم ہو جانا چاہیے. بالکل اپنے آپ کو سبمٹ کر دینا. اس کے بعد پھر کوئی دوسری بات اللہ کے حکم سے، جو اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، جو اللہ کے رسول کی احادیث میں جو حکم ہے، اس کے حد کے نفس کے تقاضے میں آ کے کچھ نہیں کر سکتے. یہ سب اگر کریں گے تو ایک انکمپلیٹ بات بھی ہے اور مکمل بات بھی ہے. اس لیے کہ کمپلیٹ یہاں پر یہ ہے کہ یہ سب کرنے والوں کو، ایسا کرنے والے جو حکم اوپر دیے گئے ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے نا. وہ راشدہ خاور جو آپ کہہ رہے تھے غلطی کہ یہ سمجھ کے، وہ میں نے اصل میں جب ترجمہ دیکھا تھا تو اس میں یہ اس طرح لکھا تھا خوشخبری دیں، مطلب تو میں پھر امر سمجھ بیٹھی اس کو. لیکن اب سمجھ آ گیا. نہیں، اب سمجھ آ گیا. ماشاء اللہ. آپ کی نہیں، وہ ہمارا بھی ابھی بیچ میں خدک کے وہی ایک دم امر ہے. بلکہ خیر ہوتا ہے کبھی کلیئر ہو گیا نا، اچھا سا کلیئر ہو گیا. بہت اچھا ہوا. میرا ہاتھ بچ گیا، تمہارا گلا بھی بچ گیا. شکر ہے سر، ہم لوگ آن لائن لے رہے ہیں. چلیے، بہرحال اب یہ نامکمل کیوں ہیں؟ اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے وہ پوری کی پوری آیت اس کی وضاحت ہے. سر آپ نے کیوں بولا؟ وہ مجھے بولنا تھا نا، کیا اگلی آیت کے بارے میں. وہ پھر میں کہتی نا آگے وضاحت. ابھی آیا نہیں نا وہ تفسیری پوائنٹ تو میں دوں گا نا. اس کے بعد جو آنے والی آیت ہے وہ مکمل ہوگی یہ المقبتین کے ڈیفینیشن کے بعد. یہ بھی کرنا ہے، یہاں بھی مکمل ہوئی، اور نامکمل اس لیے ہے کہ المقبتین کے اور بھی کچھ کام ہیں، اور بھی کچھ فرائض ہیں، اور بھی کچھ نشانیاں ہیں جس کا ذکر آنے والی آیت میں ہوگا. لیکن یہاں تک جہاں پر ذکر ہے، یہ ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کسی اور کے نام پہ قربانی نہیں دیتے، کسی اور کی پوجا نہیں کرتے، کسی اور کے حکم نہیں مانتے، بلکہ وہ صرف الہ واحد اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں، اور اسی کے حکم کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، مطیع ہو جاتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو مخبتین کہا گیا، عاجزی کرنے والے، اپنے آپ کو غرور سے محفوظ رکھنے والے. ان کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. They will succeed in this world and the hereafter. چلیے، ایک کوئک اس میں ایسے لوگ جو اب تک نہیں پڑھے ہیں آیت میں، اس کو جلدی سے کر لیجئے so that we can move to the next ayah. That's important, and that is the connection with the 34. سر مجھے ایک ڈاؤٹ ہے، شاید سلی ڈاؤٹ لگے گا. یہ کوئی بات جو بشر ڈاؤٹ بھی ہم لیتے ہیں. جی، یہ بشری پہ شین پر تشدید کیوں ہے اگر وہ خوشخبری ہے، ناؤن ہے تو؟ ڈاؤن ہونے سے
یہ اس کے اوپر بشر، اگر وہ بشرا ہوتا تو پھر وہ فعل ہوتا تھا. فعل کی شکل الگ ہوتی ہے، اسم ہے نا. بشیرن وہ اس کا اسم فاعل ہوتا ہے، خوشخبری دینے والا. اور پھر بشر جو ہے یہ اسم کی وجہ سے یہ خوشخبری ہے، خوشخبری للمؤمنین. ناؤن فارم تو بشر بھی ہوتا ہے. وہ بشر بشرن الگ ہوتا ہے. بشر جو ہے وہ بالکل الگ چیز ہے. بشر کے معنی انسان کے، آدمی کے ہیں. آدمی بشر ہے، بشر بالکل الگ ہے. لیکن وہ بشرا جو روٹ ورڈ ہے، بشرا جو روٹ ورڈ ہے اس کے معنی کیا ہے؟ بشرا روٹ ورڈ ہے، وہ خوشخبری دیا. ختم. یہ اس کے بعد جو ہے اس کا جو اسم ہوگا یا پھر جو جیرنڈ ہوگا، وربل ناؤن کیا ہوگا؟ بشرن. بشر. اچھا. بشرن، بشرن مانے خوشخبری. یہ جیرنڈ ہے. جیسے نصرن، نصرہ الگ چیز ہے، نصرن من اللہ فتح قریب. نصرہ صحیح ہے، نصرہ فعل ہے، روٹ ورڈ ہے، اور اس کے معنی وہ مدد کیا. ہی ہیلپڈ. He helped. اس کے وہی وہ مدد کیا. لیکن نصرن یہ جیرنڈ ہے، وربل ناؤن ہے. اس کے معنی نصر ہیلپ ہے، مدد. مدد. ویسے ہی بشرا روٹ ورڈ ہے، بشرن. اب بشیر، مبشر، وہ جو اس میں مفعول ہوگا، بشارت جس سے دی جاتی ہے، مبشر، بشیر، یہ سارے اس سے ڈرائیوڈ ہوں گے. یہ ہم گرامر میں بہت کرے تھے، اس وقت تم تھے نہیں. چلیے یہ کون کرے گا جو سر آپ نے کہا تھا اسماء افعال، سر اس کو ہم اسماء افعال کہیں گے. آپ نے ایک دفعہ بتایا تھا ایسے جو بھی ہوتے ہیں ان کو جو ورب لگتے ہیں بٹ ورب کا کام کر رہے ہوتے ہیں بٹ وہ اسم ہوتے ہیں تو وہ اسماء افعال ہوتے ہیں. ڈرائیوڈ اسم ہوتے ہیں یا پھر جیرنڈ ہوتے ہیں، وربل ناؤن ہوتے ہیں. چلیے اس کو کون کرے گا اب تک جو نہیں کرا؟ کمان کون ہے؟ جلدی سے والنٹیئر کرو. میں نام نہیں لے رہا ہوں آج کل. سر میں کر لوں. فردوس. جی. فردوس. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، یہ اللہ تعالیٰ کا مقولہ ہے. یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. واو حرف ہے. لِكُلِّ، لی جار مجرور، متعلق جالنا جو آگے آ رہا ہے. کلی امتن یہ مضاف مضاف الیہ ہے، اور جالنا سے لیں گے کیونکہ یہ جملے فعلیہ خبریہ ہے. تو جالنا میں فعل اور فاعل ہے. فعل ہے جالا اور فاعل ہے نا جو اللہ تعالیٰ کی طرف جا رہا ہے. من سکن مفعول بھی ہے جالنا کا. چلیے ایک اسٹیٹمنٹ ہو گیا اور ایک یہاں تک کر رہے جلدی سے. لیذکروا اسم اللہ، یہ جملے فعلیہ انشائیہ ہے کیونکہ یہ لام سے شروع ہو رہا ہے تو یہ لام تاکیدی ہے. یذکروا میں فعل ہے اور فاعل ہے. فعل ہے ذکرہ اور فاعل ہے تھرڈ پرسن پلورل میسکولن کیونکہ اس میں یا پریفکس ہے. خواتین کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، خواتین کو کوئی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی کیونکہ یہ امت کی طرف ریفر کر رہا ہے. نہیں میرا سوال کیا تھا، یہ میسکولائن جو آپ خاص طور سے یہاں ذکر کر دیے تو پھر خواتین کے لیے کوئی ذکر نہیں ہے، کوئی قربانی نہیں ہے، بس ایسی سستے میں چھٹ رہے ہو لوگ، کوئی قربانی نہیں. آپ کوئی قربانی نہیں دیں گے آپ کی عید پہ،
آپ کا ذکر ہی نہیں ہے نا، میسکولائن ہے نا یہ. آپ خود قربانی بھی نہیں دیں گے، حج کو بھی نہیں جائیں گے، آپ پوری عبادت بھی نہیں کریں گے، آپ فیمینائن جینڈر ہے، صرف مردوں کے لیے حکم. سر یہ گردان کے حساب سے بول رہی تھی میں. گردان کے ہی حساب سے. اور کیا بات آپ کہیں گے جب یہ آئے گا تو اس کی یسکرو کا کیا آپ ڈیفینیشن دیں گے؟ یہ غلط فہمی بہت سے غیر مسلموں میں بھی ہے. اس سے مین ڈومینیٹڈ ریلیجن کرتے ہیں گردان کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے. یہ ایک بات کو بھول جاتے ہیں کہ جب ساری صرف عورتیں ہوں گی تو اس کی گردان الگ ہے، صرف مرد ہوں گے تو اس کی گردان الگ ہے. لیکن ایک ایسی جمع بھی ہے، چاہے وہ تھرڈ پرسن ہو یا سیکنڈ پرسن ہو، دونوں صورتوں میں اگر کچھ مرد پلس کچھ عورتیں ہوں، دونوں ہوں، تو جو گردان استعمال ہوگی وہ میسکولائن کی ہوگی، وہ میسکولائن کی گردان ہے. لیکن حکم جو ہے سب کے لیے. اب اس پہ مجبور کرے میسکولائن بول کے، حالانکہ ایسا میسکولائن اینڈ فیمینائن سب کے لیے ہے. جو بھی قربانی کرے گا سب کے لیے قربانی تھی لیس کو. اور ایسا کیوں کیا گیا، یہ مقرر کیوں کی گیا ربت کے لیے؟ دس از دا ریزننگ. ارے سمجھ میں؟ آپ ایک لفظ غلط استعمال کرے اس سے جو ہے پورے جسم میں وہ بال آ جاتا ہے نا، کہ صرف جو ہے مردوں کو قربانی کرنا. میسکولائن جینڈر نہیں، اس میں دونوں آ گئے، میسکولائن اینڈ فیمینائن. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ پھر دو جی جی سر. چلیے آگے آگے آگے، یہاں تک کر کے ختم کرو جلدی. جی اسم اللہ یہ جو ہے یذکرو کا مفعول بن جائے گا ایک ساتھ، اور اگر صرف اسم اللہ جو ہے یہ دو اسم کو ملا کر مرکب ہے، مرکب اضافی، تو یہ اسم اللہ مضاف مضاف الیہ ہے. ٹھیک ہے، چلیے ایسے. اور کوئی پھر دوست کے بعد وانٹس ٹو والنٹیئر جلدی ختم کر کے وہ دوسری آیت بھی کرنا ہے. سر کوئی نہیں کرا، میں کر لیتی ہوں پھر. چلو بسم اللہ. الا ما رزقہم من بہیمۃ الانعام، یہاں تک لے لیں گے. الا جو ہے حرف جار ہے، ما رزقہم جو ہے وہ صلہ، ما جو ہے اس میں موصول ہے اور اس کے آگے آ رہا ہے اس کا صلہ رزقہم، اور یہ پورا مرکب مل کے الا کے ساتھ مجرور ہو رہا ہے، تو یہ متعلق ہو جائے گا یذکرو کے. پھر ہم آگے لیں گے من بہیمۃ الانعامی. بہیمۃ الانعامی مل کے ایک مرکب بن رہا ہے جو کہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی، اور وہ من کے ساتھ مل کے پھر وہ مجرور ہو رہا ہے، اور پھر وہ جار مجرور کا مرکب بن کے متعلق ہو رہا ہے رزقہم کے، کیونکہ اس کو ڈسکرائب کر رہا ہے کہ رزقہم میں سے کیا چیز کیا ہونا چاہیے، تو وہ ہے بہیمۃ الانعام، تو وہ اس کے متعلق ہو رہا ہے. سر آگے کروں؟ یہ دیکھ رہے ہیں اور کتنے لوگ چھٹے ہوئے ہیں. جی سر. یہ نہ حاجی ہے تھے وہ بہت خاموش ہیں، لیکن بھاگ صدف حسین چھوٹے ہوئے ہیں اب تک. صدف حسین میوٹ رہنے والے تھے. اچھا میوٹ رائٹ. تو میں کر لیتی ہوں. کوئی نہیں بچا ایسا جو سبھی ہو گئے تقریباً. چلو کر لو، جلدی سے کرو. جی سر بسم اللہ. فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ واحد، یہ جملہ اسمیہ خبریہ جملہ ہے. فا جو ہے وہ نتیجہ دن کے لیے ہے. الہکم مضاف مضاف علیہ مل کے مبتدا کر رہے ہیں، خبر ہے الہ واحد، اور واحد جو ہے وہ الہ کی صفت ہے. فلہ اسلموا، پھر یہ فا جو ہے نتیجہ تن ہے، اور اس میں لہو کیا ہے یہ ایک ٹکڑا پورا، اس کی وضاحت کتنی سمجھے آپ؟ Why this has appeared فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ. جی سر، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ اوپر اللہ تعالیٰ کا جب آپ جانوروں کی قربانی کے لیے اللہ تعالیٰ کا نام لیں، تو اسی لیے کہا ہے کہ جو بھی چیز اب اللہ کا نام لے ہیں کہ وہی، کیونکہ وہی تمہارا جو ہے الہ ہے.
اسی کو یاد کریں. یہ جو کنیکشن سے آپ سمجھ میں آ رہے ہیں آپ کے، صرف گرامر سے آپ کو کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، لیکن ہاؤ دس پارٹ از کنیکٹڈ ٹو دا پریویس پارٹس، ہے نا، کیسے ایک دوسرے سے لیے، یہ ایسا کیوں کیا، ہے نا، اور پھر اس کے لیے کس پہ نام لینا ہے، اور پھر ایسا کیوں کرنا ہے، اور اگر ایسا کریں تو یہ کیا ہوگا، اور اس جی. کے لیے کیا ہے. چلیے اتنا ٹکڑا اور جلدی. فَلَهُ أَسْلِمُوا، فَلَهُ أَسْلِمُوا میں پھر فا جو ہے نتیجہ تن کے لیے بھی ہم کہیں گے لہو اسلموا جو ہے وہ انشائیہ امریہ جملہ ہو گیا ہے. اسلموا سلامہ کے لیے ہے، اور اس میں بھی ہے کہ اس کا جو فائل ہے وہ آپ وہ جن کو کس کے لیے ہے؟ جی سر. وہ کس فَلَهُ کے لیے؟ سر جار مجرور متعلق اسلموا، ہو کی ضمیر جاری ہے الہ کے لیے. الہ کے لیے یا الہ واحد؟ الہ واحد کے لیے سر. خالی الہ بولے تو کئی لوگوں کے کئی الہ ہوتے ہیں. جی سر. صرف اللہ سبحانہ کے چلے. آخری ٹکڑا جلدی ہو. بشر المخبتین. بشر المخبتین، یہ بھی سر اسمیہ جملہ ہے جس میں مبتدا مخبتین ہے، اور ان کی جو خبر ہے وہ بشر ہے، یعنی کہ خوشخبری ہے عاجزی کرنے والوں کے لیے. گڈ. چلیے. If there are any other question, کافی کوشچن ہو گئے. چلیے اب یہاں سے کون بولی تھی میں 35 کرنے والی ہوں. سر میں کیونکہ مجھے بہت شوق ہے ڈانٹے کھانے کا تو میں اپنے آپ کو پیش کھاؤ کرنا کھاؤ، بہت جنت میں پوری جگہ ریزرو ہو جائیں گی جتنا انشاءاللہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جنت سے آگے انشاءاللہ، جنت سے انشاءاللہ آگے میرا. نہیں، میری ڈانٹ جو ہے وہ ہمیں بھی لے آئیں، پھر ساتھ لے جائیں ہمیں بھی پیچھے پیچھے. انشاءاللہ وہ میری ڈانٹ خالی نہیں جائے گی، وہ جنت کی ضمانت بنتی ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. سر آپ کی ڈانٹ کھا کھا کے تو جتنا سیکھا ہے وہی میں سیکھا، اور جب ڈانٹ کھا کے جو سیکھتی ہوں وہ پھر یاد رہتا ہے ہمیشہ. اچھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے زیادہ جنتی میں ہوں پھر 50 سال سے. جو بھی ہے اس میں سب سے زیادہ جنتی میں ہوں 50 سال سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. یہ جو ہے پچھلی آیت میں المخبتین جو تھے جن کے لیے خوشخبری ہے، یہ ان کی وضاحت کے لیے اب یہاں سے الذین ان کے لیے آیا ہے، تو یہاں سے اسمیہ خبریہ جملہ شروع ہو رہا ہے. الذین اسم موصول اور اس کا صلہ ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، پورا آئے گا اس کا صلہ. پھر جب صلہ کو کھولیں گے تو یہاں سے فعلیہ خبریہ جملہ ہے، اور جو ہے وہ ذکیرہ جو ہے فعل مجہول ہے، اور اس کا نائب فاعل ہے اللہ، یعنی جب ذکر کیا جائے کس کا؟ اللہ کا. اور اذا جو ہے وہ مفعول فیہ مقدم. وجلت قلوبہم یہ حال ہے کہ جب ایسا کیا جاتا ہے تو ان کا حال یہ ہو جاتا ہے وجلت قلوبہم. پھر جب حال کو مزید اینالائز کریں گے تو یہ فعلیہ جملہ ہے، اور فعلیہ انشائیہ کہیں گے اس کو، کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس یہ حال کو میں وضاحت کر رہی ہوں کہ وجلت وہ اس میں فعل اور فاعل ہے. تا جو ہے وہ فیمینائن جینڈر کے لیے آیا ہے، جو کہ آگے قلوب کے لیے آیا ہے. قلوبہم مضاف کیا ہے؟ اجلا ہاں وجلا 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 یجلو، وہ وجلا میں وہ ڈرا، ڈرنا یا پھر جو ہے نرم پڑ جانا یا بالکل. تو اس کا جو فائل ہے وہ آگے ہے قلوبہم، جو کہ مضاف مضاف الیہ مل کے اس کا وجلت کا فائل بن رہا ہے، کہ ان کے دل جب ایسا ہوتا ہے کہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا، اور یہ وضاحت ہو رہی ہے سارے المخبتین. لوگ غور کریں، اس کو اس نے بالکل صحیح کہا. یہ مجہول جب تک آپ نہیں سمجھیں گے اس وقت تک آپ کے یہ نائب فاعل ہے، یہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا. ذکر اللہ یہ نائب فاعل ہے، اور اذا یہ مفعول ہے اس کا فی. جب بھی یہ الذین کون ہے؟ مخبتین ہے. مخبتین کے لیے اس میں موصول ہے.
ہے نا. یہ الذین یہاں پر یہ اس کا صلہ نہیں ہے، اس کا صلہ مخبتین ہے وہ. اب اس کے بعد ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے الذین، سبسٹیٹیوٹ ہے مخبتین کا، جو پچھلی آیت میں آیا تھا. میں کہا تھا کہ یہ مکمل بھی ہے نامکمل بھی ہے. مکمل اس طرح سے کہ وہ سب کرنے والے مخبتین ہیں، ان کے لیے خوشخبری ہے. اور پھر یہاں پر جو الذین آیا اس میں موصول ریفرنگ ٹو مخبتین. اب ان کی تعریف نمبر 2، ان کے لیے خوشخبری اس لیے ہے کہ وہ اوپر 34 میں جتنے احکام آئے وہ پورے کرتے ہیں. اینڈ دس از دا سیکنڈ کوالٹی، this is the second quality. Whenever Allah is mentioned to them, their hearts become fearful، اور ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں یا خوف خدا سے دھڑکنے لگتے ہیں. قلوبہم. اب یہ پوری انالیسس بھی اس نے کر لی. وجیلت جو ہے مؤنث کا ہے. وائی از اٹ مؤنث؟ گردان مؤنث کی کیوں ہے؟ قلوب کے لیے آیا ہے، پلورل ہے. قلوب اور قلب ویسے بھی پلورل، وہ مؤنث ہوتا ہے قلب. ان کے دل، قلب جو ہے یہ مؤنث کے لیے، ان کے دل. یہ پھر اس نے کہا کہ یہ کون سا مرکب ہے؟ مضاف الیہ. مل کے اس کا کیا تعلق ہے؟ فاعل بن گیا وجیلت کا. وجیلت کا. ایسی آیت کہیں اور پڑھے ہیں اس سے پہلے؟ بہت سے سورے آپ پڑھ چکے ہیں، کہیں اور پڑھے ہیں آپ یہی بات؟ پہاڑوں کے لیے تو پڑھا پتھروں کے لیے کہ ان کے دل نرم پڑ جاتے ہیں اور اس میں بھی سوراخ ہو جاتے ہیں. ہاں سر پتھر کے لیے نا سر. یہ ہاں پہاڑ ڈر گئے تھے جب اللہ نے حکم دیا تھا. نہیں، وہ تو وہ ہے، وہ الگ چیز. ان کے دل سیاہ ہو گئے. بلکہ کون سا الانفال پڑھے ہیں؟ سورہ الانفال آپ لوگ پڑھے ہیں؟ جی سر ہم کر کے آئے ہیں. ہاں، سورہ توبہ سے پہلے جو الانفال ہے جی سر پڑھے ہیں؟ پڑھ کے پڑھیے ناظرہ میں پڑھے. آپ نہیں بھائی، یہ لوگ جو پرانے ہیں یہ ان کو یہاں تک سورہ حج تک پہنچے کیسا یہ لوگ بغیر سورہ الانفال پڑھ کے آئے ہیں. یہ سورہ طٰہٰ سر پڑھا. اس سے الانفال کے سے توبہ سے پہلے 8ویں سورت نکالیے 1 سیکنڈ کے لیے. 8ویں سورت الانفال نکال لی. یس سر اس کی دوسری شروع آیت کی نکالیے. آیت میں نمبر 2. سورہ انفال کی آیت نمبر 2، سیکنڈ نمبر آیت. 2. یس سر پڑھیے. نکال لی سر. پڑھیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. بس یہی بات ایک میں بار بار کہہ رہا ہوں، اسی لیے ریویژن کرا رہا ہوں سورہ بقرہ کا، کہ جب ایک بار وہاں پر کوئی بات آ گئی اس کو ذہن میں رکھیں گے اچھی طرح سے. سورہ بقرہ اگر سمجھ میں آ جائے گی تو باقی پوری قرآن کا پارٹ 40% آپ کے سمجھ میں آ جاتا ہے. یہ ریفرنسز ایک بات اگر آئی تو یہ کہاں پر ہم پڑھ چکے تھے، یہ پہلے بالکل اسی قسم کی آیت ہے. اب وہ وہاں پر مخبتین ہے یہاں پر، اور یہاں پر سورہ الانفال میں مومنین کون ہے؟ بے شک مومن کیا ہے، اس کا معنی کیسے کریں گے آپ؟ انما المومنون. how will you meaning it؟ بولو. اور صرف مومنین، بے شک مومنین. مومنون وہ جو جب ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا ڈر جاتے ہیں دل ان کے، اور صرف مومنین ہے جو وہ جب سیم بات ذکر ہے کیا نا. جاتا ہے اللہ کا. وجیلت قلوبہم وَإِذَا یہاں پر تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. یہ اس میں مزید اضافہ ہے، وہ نہیں ہے یہاں. پڑھا جاتا اور جب پڑھی جاتی ہے ان کے اوپر آیتیں اللہ کی، آیتیں اس کی، تو زیادہ ہو جاتے ہیں وہ ایمان ان کے. ہاں یہ آپ پڑھ کے ہیں تو اس طرح سے کنیکشنز بھی ذہن میں ہونا چاہیے کہ پہلے ہم کیا پڑھے کیا نہیں پڑھے، کہاں پر وہ چیز ہم کو ملے گی.
تو یہ وہ مخبتین مومنین سب وہی ہے جو ایمان والے ہیں، جو عاجزی رکھنے والے ہیں، ان کی تعریف ہو رہی ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر، یہ اپنے ایمان کو ناپنے، تولنے یا جانچنے کا ایک ترازو بھی ہے۔ ہم دیکھیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو اس وقت ہمارے دلوں میں کوئی خاص فرق پڑتا ہے یا نہیں پڑتا ہے، نہیں ہے تو پھر وہ اس کو پیدا کرنا پڑتا ہے، دل میں اس کا خوف بھی ہے اللہ کی آیتیں پڑھنے سے۔ یہی محبتین کی تعریف نمبر وہاں ایک تھی، یہ دوسرا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد تیسری تعریف کیا ہے ان کی محبتین کی؟ والصابرین علی ما اصابہم، یہ تیسری ہے، یہ بالکل آسان ہے۔ کیا ہیں وہ صبر کرتے اگر ان پہ جب بھی کوئی مصیبت پڑتی، صابرین، صبر کرنے والے، صبر کرنے والے اس پر جو مصیبت ان پر پڑتی ہے۔ تو صابرین جو ہے یہاں پہ تیسری خوبی ہے محبتین کی۔ چوتھی خوبی کیا ہے؟ مقیم الصلاتی، چوتھی ہے قائم کرنے والے۔ پھر یہاں سے صلاۃ کیا ہے؟ یہ پورا، یہ نماز کو خالی قائم کرنا نہیں بلکہ نماز پہ پابندی کرنا، اس کے پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ اس کو وقت کے اوپر ادا کرنا۔ سر وہی قائم کرنا یہی ہوتا ہے کہ ٹائم سے اس کے تمام وضو کرنا، جگہ صاف ہونا، لباس صاف۔ چوتھی خصوصیت ہے مقیم الصلاۃ، صلاۃ کے قائم کرنے والے، اس کو پابندی سے پڑھنے والے۔ اس کے بعد پانچویں خصوصیت، جو رزق ہم نے ان کو دیا وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ پانچویں، یہ ہم پورا نہیں کریں، صرف آپ کو تیاری کے لیے میں یہاں تک لا کے چھوڑ رہا ہوں کہ مخبتین کے بارے میں یہ آیت ہے، اور وہ 34-35 سے ملے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ وہاں پر بشر المخبتین تھا، وہی لوگ مومنین بھی ہیں، وہی لوگ عاجزی کرتے ہیں جن میں وہ اوپر پہلے اس آیت میں جو خصوصیت تھی ایک، یہ دوسری خصوصیت، ان کے دل اللہ کے ذکر سے کانپ اٹھیں، وہ صابر بھی ہوں، مقیم الصلاۃ بھی ہوں۔ اور یہ پھر مومنین کی تعریف، متقیوں کی تعریف سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے کہ وہ مما رزقناہم ینفقون۔ ابتدائی سورہ بقرہ کی جو آیت ہے جس میں کون ہے متقیوں کی تعریف آئی تھی، مما رزقناہم ینفقون ویؤمنون باللہ۔ تو سر جتنی میں نے انالیسس کی ہے وہ جیسے آپ چاہ رہے ہیں ویسے ہوا ہے کہ یہ اس کا حال بن رہا ہے کہ کیا حال ہو جاتا ہے ان کا۔ پھر حال کی وضاحت میں ہم وجلت قلوبہم کو جب انالائز کریں گے تو پھر فعل اور فاعل کہیں گے، لیکن اب ہم کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ اب ہم کیا کریں، یہاں پر یہاں سے لے کے یہاں تک ایک سلیش لگا ہوا ہے، یہ ایک ٹکڑا ہے جس کو ہم کو سمجھنا ہے۔ پھر والصابرین سے یہاں تک ایک دوسرا ٹکڑا ہے، دس از نمبر 1 اینڈ دس از نمبر 2۔ اس کی خالی گرامر کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے۔ پھر یہ سلیش سے لے کے مقیم الصلاۃ، یہ ایک ٹکڑا ہے یہاں تک۔ پھر اس کے بعد یہ وا کنیکشن ہے مما رزقناہم، یہ ایک 5 ٹکڑے ہیں۔ اب اسی میں ہم کو گرامر میں بھی کھیلنا ہے، اور یہ سارے ان کے جملے کون سا قسم کا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ہیں، یہ ٹکڑوں میں اب گریجولی آپ اس طرف آئیں گے۔ یہ اب میں بیچ میں تھوڑے دن آپ کو پریکٹس کے لیے ایک دو کلمے، تین کلمے لے کے گرامر کرا رہا تھا، اس لیے کہ اس کی پریکٹس چھوٹ گئی تھی۔ اب ایسا نہیں، اب یہ آیت کا ٹکڑا کہاں پر بات یہاں تک مکمل ہو گئی بات، ایسے ہی اب آپ تھوڑی سی ایسی پریکٹس بھی کریں گے، آگے کی بھی پہلے کی بھی۔ اور ہمارا اس میں بہت سے لوگ کل کی کلاس میں ایوننگ میں غیر حاضر تھے، اس میں ایک میسیج میں ڈال دو کہ آن منڈے دیر ول بی ریویژن فرام دا اسٹوڈنٹ سائڈ۔ جی سر، جی سر، لاسٹ 2 آیتس آف انفاق، یا اس کا نمبر دیکھ کے ڈال دو، ٹھیک ہے۔ دس آیت ٹو دس آیت، 9 آیتوں کے ایک نمبر سے جو آخری لاسٹ بٹ 1 آیت ہے انفاق کی، وہاں سے
اس کی جی سر، اور 7 ربا کی جو ہے 7 بس خالی وہاں سے یہاں تک آیت فرسٹ نمبر دس ٹو دس دیر ول بی اے ریویژن آن منڈے، بلکہ کئی لوگ اس میں غائب تھے، 5-6 کل غائب تھے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے سر، انشاءاللہ. آیت کے بارے میں ایک چھوٹا سا کوسچن کر سکتی ہوں یا پھر کل کریں گے نیکسٹ کلاس؟ میں جواب کر دوں گا. سر یہ میں یہ پوچھ رہی تھی کہ یہ جو 4-5 باتیں ہم نے کہی ہیں، ہم ان کو مخبتین کی نعت کہیں گے یا ہم اس کی خبر کہیں گے مخبتین کی لے کے، یا بس کنیکشن کریں گے کہ بس کچھ نہیں کہیں گے. مخبتین کی وضاحت ہے، اس کا ایکسٹینشن ہے یہ، جس کو نعت ایک کلمہ نعت ہوتا ہے، ایسا پوری جی سر کہانی لائک الذین، بلکہ مخبتین کی وضاحت کیریکٹرسٹکس، خصوصیات جسے کہتے ہیں، خصوصیات جسے کہتے ہیں، اس کے نمبر ہیں 1 2 3 4 5، اس کے نمبر ہیں. دیز آر دا کیریکٹرسٹک. کوئی گرامیٹیکل نیم ہم نہیں دے سکتے. یہ نعت ایک کلمہ ہوگی، صفت ایک کلمہ ہوگی، ہے نا. کبھی یہ پوری کہانی الف سے والسلام تک نعت نہیں ہوتی. نہیں جیسے الذین لے لیا بس صابرین ہے وہ نعت. ٹھیک ہے سر، نہیں سمجھ آ گئی. نہیں ہے سب کیریکٹرسٹکس، خصوصیات کیا بولیں گے اس کو؟ خصوصیات، کیریکٹرسٹکس آف دا مومنین اور مخبتین. مومنین مخبتین ایک ہی چیز ہوتی ہے. کہیں مومنین کہہ کے یہ بات کہیں مخبتین، کہیں متقین کہہ کے اس طرح سے. ایک ہی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کا سوال بھی ہو گیا، جواب بھی ہو گیا. لیکن اس کو کر کے یہ آر یو فیلنگ سم تھنگ ڈفرنٹ، سم تھنگ یوزفل وی آر ڈوئنگ؟ سر ویری مچ سر، الحمدللہ سر، کھل جاتا ہے الحمدللہ. ماشاء اللہ. چلو ہمارا سر شکر الحمدللہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ، ربنا زدنا ہدایہ، ربنا زدنا رشدا. یا اللہ پاک پروردگار، جو ہم لوگ کر رہے ہیں اللہ میاں ایک جو کوشش ہے اس کو ہم سب سے قبول فرما لیجئے، اس میں ثابت قدمی عطا فرمائیے، آسانی فرمائیے، اور اس قرآن کے تمام حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ جتنے لوگ اس محفل میں حاضر ہیں وہ بھی، اور جتنے لوگ باقی کہیں پریشان ہیں، کوئی بیماری، کوئی اور مشکل ہے، اللہ تو سب کے اوپر رحم کر، اور ہم سب کو اس کام کو کرنے کا جو ہم کوشش کر رہے ہیں اس کا صلہ، اس کا اجر عطا فرما اپنی رحمت سے. سر کو اچھی لمبی صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور سب لوگ اچھی طرح سے پریکٹس کریں. بہت بڑی بڑی آیات ہیں جس کا ریویژن ہے انشاءاللہ. اور اگین ہم حاضر ہیں، جو بھی کوئی کرنے چاہے، فاطمہ ہے، میں ہوں، راجدہ ہے، گڑیا ہے، اپنی ساجدہ ہے، سب لوگ اگر ایک دوسرے کے ساتھ انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اچھی طرح پریکٹس کریں. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. تو ہنا حاجی آ رہے ہیں جا رہے ہیں، کیا بہت دن سے خاموش ہیں، پپا ہیں. سوری سر، آج کل 2-3 کلاسوں میں میری ڈرائیو بھی ہو رہی ہوتی ہے، اس لیے میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتی. اچھا، آج کل آپ گاڑی میں رہتے ہیں زیادہ تر؟ کوئی بات نہیں، والمارٹ کے پارکنگ لاٹ میں، کوئی بات نہیں. چلیے، بہرحال ہمارا وہ دعاؤں میں تھوڑا مجھے ہارش نہیں ہونے کے بھی مجھے توفیق اللہ میاں دینا. بہت نہیں سر، آپ بالکل ہارش نہیں ہے سر. اتنا اگر نہیں ہوگا تو پھر نو بڈی ٹیکس ٹیچر سیریسلی. اتنا ایک تھوڑا سا ہونا چاہیے سر، یہ تو اٹس اے ریکوائرمنٹ. آپ بالکل ٹھیک ہیں سر. ماشاء اللہ. تھینک یو. ویلکم ویلکم. جو وہ مل گیا پرمٹ ہمارا کی طرف سے. اوکے، ڈونٹ ٹیک اٹ سیریسلی. میں جو بولتا ہوں اچھے کے لیے بولتا ہوں سر. بالکل. آپ تو اب وہ آپ کا تو غصہ رہا ہی نہیں جو ہم نے دیکھا ہوا ہے سر. غصہ تو وہ تھا راجدہ سے وہ ممتاز کا اور معلوم ہے.
जमाने के उनके साथ जमाने में आप और दांत पीस के पटक देता हूँ। और जो अब इंशाल्लाह सर आप हमारी जो अगली नस्लों को पढ़ाएंगे इंशाल्लाह उस वक्त तक आप और ज्यादा अब जब तक soft- कहाँ रहते अब तुम लोग कर लेना हो सब। सर ये रोज जो हर दफा जो एक दुआ मांगती हूँ तो इंशाल्लाह अल्लाह कबूल करेंगे इंशाल्लाह। चलो गौसिया याद है सर? हाँ गौसिया, हाँ हाँ बहुत अच्छा याद है उसका। नहीं है गौसिया ना? गौसिया सलीम गौसिया नहीं है ना? नहीं है, गौसिया नहीं है, सलीम तो बहुत पहले ही। बहुत दिन हो गए सुना। ये सब पुराने बहुत किस्से सुने हैं अम्मी और खाला बेगम से। ये लोग में वो जमाने में और अब में कुछ फर्क है? हम एंजॉय भी करे, हम एंजॉय करे, हंसते खेलते पड़े से। हंसते खेलते गुस्सा करते थे, हंसते खेलते सह लेते थे लोग सब। क्या गुस्सा करते थे? एक जमाना था वो खत्म हो गया। बहुत खुशहाली का था वो। चलो खुशहाली का, खाते पीते भी खाते पीते बिरयानियां खाते थे माशाल्लाह बड़े बड़े दस्तरखानों पे। अब वो कहाँ फुर्सत है। याद माजी है साहब है यार। वो भूख लग गई मुझे, बिरयानी की खुशबू सी आने लग गई पता नहीं कहीं से। हमारा दौर तो बहुत गोल्डन पीरियड था, कुछ नहीं है। सही है। बहुत बहुत खुशहाल जिंदगी, साफ, बहुत खुश मिजाज थे उस वक्त, बहुत बहुत। हम लगा तो बस चलो एक एंजॉयमेंट था वो भी, ये भी आज भी एंजॉयमेंट है। कभी कभी थोड़ा सा बोलता हूँ, वो जरूरी है, उतना नहीं बोले तो डर ही खत्म हो जाता ना टीचर। क्या 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 बोल रहे हैं सर? कुछ भी नहीं बोलते आप। आपके उतना सबर एक एक उसके तल हम ला ही नहीं सकते। चलो आपका मुकाम हमारे से पूछिए, बस खाली आपकी आवाज सुन लिया तो भी हमारे दिल को तस्कीन होती। ये पढ़ना पढ़ाना तो बहुत बड़ी का बड़ापन है और कुछ भी नहीं है, वरना सर अगर इतने बैलेंस्ड, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने आपको इतना बैलेंस दिया हुआ है सर कि एट द सेम टाइम आप नरम भी होते हैं, जहाँ सख्त होना है सख्त होते हैं। यही एक टीचर की क्वालिटी है सर, और माशाल्लाह से अल्लाह नजर से अच्छा खिलाएंगे, मिठाई विठाई खिलाएंगे, क्या होना है पूछ, बाद में मांग लेना मेरे से। सर मैं तो आपसे सीखती हूँ सर ये कि एक टीचर में बैलेंस जो है वो आप किसी से भी पूछ लें, वरना यूं भाग भाग के सब क्लास में नहीं आते होते अगर ये बैलेंस नहीं होता। मिठाई आप वैसे भेज सकते हैं, मैं एड्रेस भेज दूंगी। चलो आप लोग तो डे टाइम में है, मैं तो आधी रात को उठ के क्लासेस अटेंड करी हूँ, 2:30 बजे रात को, 3 बजे रात जिद्दा में, माशाल्लाह दुबई में, अल्लाह उसका अजर देना। चलो दुबई में, जिद्दा में। अल्लाह हाफिज़।